دس از گریٹ آنر فار us. آج جو گیسٹ اسپیکرز ہمارے ساتھ ہیں یقیناً آپ کو انہیں جانتے بھی ہوں گے اور آپ کے پاس انفارمیشن ہوگی ان سے ریلیٹڈ. کل بھی میں نے آپ کو ایک گڈ نیوز دی تھی کہ کل ہمارے گیسٹ کون ہوں گے. تو obviously this is a great honor for us کہ آج ہمارے ساتھ آنر آف ہم ٹی وی میڈم سلطانہ صدیقی صاحبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, بڑی ویل نون پرسنالٹی ان میڈیا, اور the president of Pakistan awarded her the ستارہ امتیاز for the work in television. تو بہت بڑا نام ہے اور اوبیسلی یہ آپ کی بھی اور ہماری بھی گڈ لک ہے کہ وہ آج ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. اور دوسرے گیسٹ ہمارے ایکس ایم ڈی جناب اختر وقار عظیم صاحب, آپ بھی جو ہے وہ آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس ملا, سیول ایوارڈ ڈفرینٹ ملے, ڈفرینٹ بکس کے آتھر ہیں اور بڑا نام ہے میڈیا میں. تو یہ یقیناً ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ آج ہمارے ساتھ ہیں. تو میں زیادہ رکاوٹ نہیں بنوں گا آپ کے اور ہمارے معزز مہمانوں کے درمیان. تو جیسے آپ بہتر سمجھے ڈائس پہ آنا چاہیں یا پھر ہم مائک وہاں پہ شفٹ کر دیں گے. جیسے ویسے تو 1 بجے جمعہ ہوتا ہے, 12:30 تک جو ہے. جی 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 ٹھیک ہے. میں میم جو ہے وہ کھڑے ہو کے لیکچر دینا چاہ رہی ہوں. تو میں ریکویسٹ کروں گا میڈم سلطانہ صدیقی صاحبہ سے کہ وہ اپنے الفاظ سے ہمیں نوازیں. اٹس اوور ٹو یو میم, پلیز کنٹینیو. میں تھوڑا سا پہلے ایک سوال کر دوں تاکہ اس کے مطابق پھر وہ کر لیں گے. سلطانہ صدیقی صاحبہ کا انہوں نے تعارف تھوڑا سا کرایا. پریزیڈنٹ ہیں ہم ٹی وی کی اور پہلی خاتون اونر ہے کسی چینل کی, اور یہ وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے سوچا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی کام کرنا چاہیے, جبکہ یہ پی ٹی وی میں آلریڈی اس وقت اپنے نام کے اور کام کے حساب سے پیک پہ تھی. پی ٹی وی میں ان کے 2 بہت بڑے کنٹریبیوشن ہیں. جب آئیں تو اس وقت شروع میں ریجنل پروگرام انہوں نے کیے, اور یہ پہلی پروڈیوسر تھیں کہ انہوں نے ریجنل ڈرامے میں بھی اس کا معیار وہاں پہنچا دیا کہ جو ہندی زبان میں ڈرامے انہوں نے پروڈیوس کیے تھے وہ پھر طے کیا گیا کہ یہ تو اتنے زبردست ہیں کہ ان کو اردو میں ہونا چاہیے. تو اردو میں جو ریجنل ہم ڈرامے کر رہے تھے ان کو اردو میں کرنے کی روایت جو ہے وہ ان کی وجہ سے پڑی, ان کے کام کی وجہ سے. تو اس حساب سے ان کی نو ہاؤ جو ہے وہ ریجنل چینل کے حوالے سے بھی بہت ہے, اور بعد میں آ کے میوزک کے حوالے سے, ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے اور پروڈکشن کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے پی ٹی وی میں کنٹریبیوٹ کیا. ایک تو جو آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہوگا, پروڈیوسر اور آپ لوگ جو ٹیم ہے, کیمرہ مین اور سارے, کہ کریٹو کام کے سلسلے میں کیا کچھ کرنا چاہیے. وہ آئیڈیاز سب اپنی جگہ ڈسکس کریں گی وہ بھی, لیکن سب سے زیادہ یہ ہے کہ جو آپ لوگ ہیں کیپٹن آف دا شپ کے طور پہ جنہوں نے جا کے بننا ہے, ان کی ذمہ داری کیا ہے. کام اپنی جگہ پہ ہے لیکن ذمہ داری کیا ہے, اور اس ذمہ داری کو انہوں نے آگے لے کے چلنا کیسے ہے, وہ اس سے زیادہ ان کو شاید کسی اور کو نہیں معلوم ہوگا. تو اس پہ خاص طور پہ بات کریں گی. تو میرا خیال ہے اس پہ شروع کرتے ہیں. آپ لوگ بیچ میں جہاں سوال کرنا چاہیں وہ پوچھ لیجیے گا. تو بہت شکریہ اختر صاحب. سب سے پہلے تو میں پی ٹی وی اکیڈمی کی مینجمنٹ اور آپ لوگوں کا سب کا شکریہ ادا کروں گی کہ مجھے یہاں آپ نے مدعو کیا, مجھے بلایا اور یہ موقع دیا کہ میں آپ جیسے لوگوں سے بات کروں. کیونکہ جب ہم پہلے آئے تھے ٹیلی ویژن میں تو کہا جاتا تھا کہ اچھا پروڈیوسر یا پروڈیوسر وہ ہے جو عام آدمی سے
एक कम से कम 1-2 डिग्री ऊपर सोचता हो। तो मैं ऐसे जो है ज़हीन लोगों से बात कर रही हूँ, तो मेरे नज़र में ये बड़ी बात है कि ये है। तो थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने मुझे बुलाया। और मैं जहाँ पे भी हूँ, जो भी हूँ, वो मैं ये समझती हूँ, मैं हमेशा ये बात कहती भी हूँ, ऑन भी करती हूँ कि टेलीविज़न की वजह से, क्योंकि इदारे आपको बनाते हैं और ये सीखने और सिखाने का अमल तो ता ज़िंदगी कायम रहता है और रहना चाहिए। कोई भी बंदा ये सोचे कि मैं इस जगह पे पहुँच गया हूँ या इस जगह पे पहुँच गया हूँ तो मैं एक्सपर्ट हूँ, नहीं। मैं ये समझती हूँ कि इतना कुछ सीखने को, इतना कुछ सिखाने को होता है कि चलते जाएँ। आप लोगों ने खुद ही देखा होगा कि आप ही लोगों के टाइम में इतनी चेंजेज़ आई हैं कि अनबिलीवेबल। एआई तक आ गया है कि आप जो कुछ चाहें बैठ के सोचें और लिखें। और तो ऐसा वक्त बड़ा अच्छा भी होता है और ऐसा वक्त मुश्किल भी होता है कि हम जो भी कहें तो आप कहें ये तो हमें पता है, लेकिन पता होना और उस पर अमल करना ये बहुत बड़ी बात होती है और डिफरेंट होते। हर बंदे की सोच बहुत मुख्तलिफ होती है और जैसे कहते हैं कि आप कामयाब उस वक्त होते हैं जहाँ पे आपका इंटरेस्ट होता है, वो सब्जेक्ट, वो चीज़ आप जब लेते हैं, आप वो प्रोफेशन लिखते हैं तो उसमें ज़्यादा आपकी बेहतरी होती है। और ये तो क्रिएटिव चीज़ें हैं। या फिर अगर जहाँ पे आपको काम करना पड़ गया, जॉब या प्रोफेशन, फिर उसमें इतना इंटरेस्ट लें कि आप उसकी हर, जो कहते हैं ना, नोक पलक नुक्कड़ सब जानना चाहें, तब जाके ये मैं इसको जब लेती हूँ हमेशा मैं कहती हूँ अच्छा प्रोड्यूसर कौन होता है। कई दफ़ा मैंने सोचा और अच्छे प्रोड्यूसर से को यकीन करें कि हम लोग एक दूसरे के साथ बैठ के गुफ्तगू करते, बात सीखते। मुझे ये लगता है कि उसके लिए पढ़ना लिखना तो है, लेकिन ऑब्जर्वेशन, आम आदमी पढ़ता है लिखता है, लेकिन जब ऑब्जर्वेशन है वो बड़ी बात है। हो सकता है कि मैंने अभी किसी पे नज़र डाली हो और मेरे कोई ड्रामे का कैरेक्टर मुझे लगता है मैं ऐसे ही करवाऊंगी। ये मेरी ऑब्जर्वेशन होती है कि मैं किस तरीके से, और हम उन्हीं में से सीखते हैं। तो टेलीविज़न ने तो हमें बहुत कुछ सिखाया और हम उन लोगों में से हैं जिन्होंने अमल भी किया और अमल करते भी रहते हैं। और शायद हम टेलीविज़न नेटवर्क इसीलिए सक्सेसफुल है कि उनकी जो सिखाई हुई चीज़ें हैं हम उन पे अमल करते हैं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे आ जाते हैं जिन्होंने सीखा नहीं होता है। हर चीज़ का सीखना, इल्म हासिल करना बड़ा ज़रूरी है। अब इतने टेलीविज़न हैं, मेरा ख़्याल है कि दिस इज़ द ओनली नेटवर्क जिसके, अगर मैं ओनर नहीं कहूँगी, लेकिन जिसका सरबराह या क्या वो उसी टेलीविज़न की चीज़ों से मुंसलिक रहा है और उसी सब्जेक्ट को लेके उसने ये किया। वरना आप ये देखें कि बिल्डर्स हैं, चीज़ें हैं, तो आपको अक्सर नज़र आ जाएगा कि ये क्या। टेलीविज़न जो है ना, में फ़र्क है। ये मैं भी बोलूँ तो यहाँ देखती हूँ इतने बैठे हुए हैं कि ये गुफ्तगू आप लोगों में होती भी होगी कि ये टेलीविज़न है वो और सिनेमा में बड़ा फ़र्क होना भी। अनफॉर्चुनेटली अब हमारी सिनेमा बहुत ख़त्म ही हो गई है, क्योंकि वो बंदा अपनी मर्ज़ी से देखने जाता है। जब मर्ज़ी से देखने जाता है तो उसमें आप कुछ भी चला सकते हैं। उसकी सेंसरशिप बिल्कुल डिफरेंट होती है। और यहाँ की जो सेंसरशिप होती है उसमें ज़्यादातर सेल्फ सेंसरशिप होनी चाहिए। इसलिए कि हमें इस चीज़ को ज़हन में रखना होगा कि ये हम फैमिलीज़ में बैठे हैं। मैं शायद अकेले अपने दोस्त से गुफ्तगू कर लूँ तो कोई ज़ोर से मैं हंस भी लूँ, बात भी कर लूँ, तो वो मुनासिब है। लेकिन जब मैं आप लोगों के पास या जब मैं घरों में दूसरों के पास, तो मुझे ये सोचना पड़ता है
کہ ہماری گفتگو کیسی ہونی چاہیے, ہم کس طریقے سے جو ہے بات کریں, دوسرے کو کس طریقے سے موقع دیں سننے کا, اور کیا ایسی بات کریں کہ لوگ اس میں انگیج ہوں. ٹیلی ویژن انگیج کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے, انٹرٹینمنٹ کا بھی ہے, انفوٹینمنٹ کا بھی ہے, مطلب اس میں جو انسان سوچتا ہے وہ سب آپ دکھا سکتے ہیں. لیکن ایک جو چیز ہے, جیسے میں نے کہا کہ یہ فیملی, تو اس میں ہمیں ان چیزوں کا بہت خیال کرنا پڑتا ہے. اور فیملی میں یہ ہے کہ کوئی چیز میرے لیے تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, شاید میں بہت ماڈرن ہوں, فلاں ہوں, یہ سوچ کے, لیکن دوسرا جو ہے وہ بہت, اس کے لیے وہ کنزرویٹو چیز ہے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیں جو ہیں سوچنی پڑتی ہیں کہ ہمیں اس طرح سے, یہ بھی انٹیلیجنٹ ایک فیل ہے جو ایک پروڈیوسر میں ہونی چاہیے کہ ہاں مجھے اس طرح کرنا ہے کہ نہ ان کو برا لگے نہ ان کو برا لگے, اور میں اپنی بات بھی پہنچا دوں. بات کا پہنچانا بڑا ضروری ہوتا ہے. اچھا, اب آپ بات بھی پہنچائیں اور وہ کس طرح سے پہنچائیں, اس بات کا میں ہمیشہ خیال رکھتی ہوں کہ مجھے میسیج بھی کنوے کرنا ہے اور جو ہونا چاہیے. کبھی کبھی ٹھیک ہے ہم جو ہے لائٹر موڈ کی چیزیں کرتے ہیں, اس میں کوئی ایسی چیز چلی بھی جائے, لیکن ہمیں ہر دفعہ یہ ضرور سوچنا ہوگا کہ یہ لائٹر چیز دے رہے ہیں یا ہم میسیج بھی دے رہے ہیں تو وہ کس طرح سے دیں کہ بندے کے ذہن میں بیٹھے اور وہ انجوائے بھی کرے اور اس کو اون بھی کرے. پہلے پاکستان ٹیلی ویژن میں یہ ہوتا تھا, جو میں ابھی بھی چاہوں گی کبھی گفتگو ہوگی تو اس پہ بات ہوگی, کہ جو ہمارا پرائیویٹ چینل اور ایک ہمارا جو گورنمنٹ کا چینل, اس میں یقیناً کہیں نہ کہیں کچھ فرق تو ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے, کیونکہ اس پہ زیادہ ذمہ داری آ جاتی ہے جو گورنمنٹ کا چینل. کیسے کہ ہم کہتے ہیں ہاں جی وہ ایجوکیشن والے پروگرام بھی کرے, کہ ایجوکیٹ کرے لوگوں کو. جو پہلے ہوتا تھا ہمارے ٹائم میں بھی 5 بجے ایک ہو جاتا. مجھے یہ یاد ہے کہ ہمارے گھر پہ جو لوگ کام کرتے تھے, میری ماں یہ کرتی تھی یہ جی 5 بجے وہ پروگرام آئے گا, اب سب بچیاں جو کوارٹر میں رہتے تھے ان سب کو کمرے میں بلا کے اور وہ پروگرام لگا دیا جاتا تھا. اب یہ بھی ایک چیز ہے, اس سے ایک لرننگ ہوتی تھی. اب تو خیر الحمدللہ جو نہیں بھی پڑھے ہوئے ہیں, لیکن یہ جو ہمارے چھوٹا سا ٹیلی ویژن ہے اس میں دنیا آئی ہوئی ہے, اور بندہ اپنے آپ کو کس طرح سے چاہے تو اچھا اپنے آپ کو ایکسپوز کرے یا برا کرے. جو اتفاق سے, کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ میں جو کہوں کہ یہ جو ہوتی ہے نا سوشل میڈیا, اس پہ بھی ہمیں خیال کرنا پڑے گا بہت چیزیں. ابھی تو ایک دم نئی چیزیں آئی ہیں نا, جس کو جو جی چاہتا ہے تو وہ بول دیتا ہے اور ان کو نہیں, لیکن کوئی ایسی چیز ضرور ہونی چاہیے, چاہے ٹیلی ویژن کے ڈراموں کے ذریعے, کیونکہ دیکھا جاتا ہے فیملیز میں, کہ ان کے ذریعے یا کسی کے ذریعے, تاکہ ان کو یہ سمجھ میں آئے کہ بری چیز کیا ہے, اچھی چیز کیا ہے. پیرنٹس کو بھی, اب یہی بچے جب کل پیرنٹس بنیں گے کیا سکھائیں گے بچوں کو, لیکن ہمارے کندھوں پہ یہ زیادہ ذمہ داری ہے, کیونکہ ہم جب اس میڈیم میں آئے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم کو یہ سوچنا ہے کہ ڈائریکشن کہاں جا رہی ہے, یہ صحیح نہیں ہے, تو اس کو کس طریقے سے ہم بچا کے اور بچوں کو اس طرح کریں کہ مزے سے وہ دیکھیں بھی, وہ بات ان کے تک پہنچانا چاہتے ہیں میں, وہ ان کے میں آئے بھی اور وہ کریں بھی. آج کے یہ ہوتا ہے کہ سے زیادہ میں بچہ, آپ بھی بچے ہیں آج کے, کیونکہ ہم لوگوں کے پاس جو ہم پی ٹی وی کا ایک ڈرامہ جب ہم کرتے تھے تو 13 ایپیسوڈ میں ہمارے 3 جو پہلے ہوتے تھے, اس میں ہم کہتے تھے کہ کیریکٹرز کا انٹروڈکشن ہو رہا ہے. اب نہیں ہے, اب ہم 25 ایپیسوڈ بھی کرتے ہیں, لیکن ہم امیڈیٹلی ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ایپیسوڈ سے
یہ آپ لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ جب اگر آپ ڈراموں میں جا رہے ہیں تو میوزک میں جا رہے ہیں تو فرسٹ ای پی از سو امپورٹنٹ کہ آپ پہلے ہی ای پی میں لوگوں کو انگیج کریں اور جو آپ کے اینڈ سین ہو وہ ایسا ہو کہ آپ سوچیں گے اس کے بعد کیا ہو، کہ تجسس چھوڑیں. وہ تجسس جو ہے وہ ہم لوگوں کا ایک کام ہے، لوگوں کے اندر وہ تجسس پیدا کرنا تاکہ لوگ ہمارے ساتھ وہ انگیج رہیں. اور یہ فرسٹ ای پی جو ہوتا ہے، میں ہم جب لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ وہ بڑا ضروری ہے. میوزک، اگر ہم میوزک میں بات کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ میوزک بھی اگر کسی کو انٹروڈیوس کرائیں تو پہلا اس کا گانا ایسا ہٹ ہو جائے کہ لوگ کریں. اب جو جیسے وہ لیاری والا بچہ ہے، اب وہ جی. اس نے اتنے چھوٹے سے موبائل میں اپنا وہ کیا، اور آج وہ اس طرح کہ ہم اپنے اسٹائل ایوارڈ میں بھی اس کو بلایا کہ بھائی، کیونکہ یہ جو ہوتا ہے نا کہ انٹرسٹ لوگوں کا پیدا کرے، وہ بڑا ضروری ہے. یہ جو آپ لوگ پروڈیوسرز بنتے ہیں، مجھے یہ پتا چلا کہ یہاں پہ کیمرہ مین بھی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف کیمرہ سنبھالنا جو ہے، پکڑ لیا کیمرہ اور یہ نہیں، اس کا فریم، اس کی نوک پر آپ کی لائٹ. تو آج کل نیو ٹیکنالوجی میں کہتے ہیں کہ لائٹ کی وجہ سے آپ جو ہیں لوگوں کو انگیج کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کو اگر نائٹ کا ہے، ڈے کا ہے، کسی طریقے سے بھی جو بھی ہے، ایموشنل ہے، ہر ایک چیز کی لائٹ الگ ہوتی ہے کہ کس طریقے سے ہم اس کو کریں. ہم پی ٹی وی میں کبھی کرتے سمجھتی ہوں کہ اختر صاحب اور ہم میں سے ہیں سیکھے، اور ہمیں صرف یہ نہیں سمجھ جاتا تھا کہ فریم کیسا ہوگا، اس پہ گفتگو ہوتی تھی، پازیٹیوٹی پہ بات ہوتی رہتی تھی. لیکن اس کے ساتھ سب سے بڑی چیز میں وہاں سے سیکھی ہوں اور آج تک میں عمل کرتی ہوں، لیکن بالکل ریسنٹلی عمل کروا نہیں پا رہی ہوں. وہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کیا. ایتھکس، ایک پروفیشنل ایتھکس ہوتے تھے کہ جس کو ہم کرتے تھے کہ یہ بہت ضروری ہے. ہمیں تو ٹائم ملتا تھا کہ جی 2 دن 2.5 دن ڈرامے کے، ایک دن آپ کے گانے کا جس میں 5 گانے بھی کر رہے ہوتے تھے. میں نازیہ حسن کا پورا شو کرتی تھی آڈینس بیسڈ، اور مجھے صرف ایک یعنی کہ آپ یہ دن ملتا تھا. اور اگر میں آؤٹ ڈور میں کرتی ہوں تو آپ لائٹ کا حساب سوچیں کہ وہ اگر مجھے پورا ذہن میں یہ نہ سوچوں کہ مجھے کس طریقے سے اتنے ٹائم میں کرنا ہے ورنہ میری لائٹ چینج ہو جائے گی، تو مجھے کیا کرنا چاہیے. کیمراز نہیں ملتی تھی. اب میرا شو ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی میڈم مجھے 17 کیمرہ چاہیے، 18 کیمرہ. میرے میں 18 کیمرہ شوز میں لگ رہے. میں تڑپ جاتی ہوں کہ اس سے کیا کرو گے. ہوم ورک بڑا ضروری ہوتا ہے، تو ہم کرتے تھے ہوم ورک. 3 ہمیں جو کیمرہ ملتے تھے، چوتھے کے لیے منتیں کرتے رہتے تھے کہ آڈینس کا ہے، چوتھا دے دیجئے. تو وہ جب ہم کرتے تھے تو مجھے یاد ہے میں رات کو بیٹھ کے کرتی تھی کہ جب میں کیمرہ 1 اگر میں آڈینس پہ لے جاؤں گی تو جو کیمرہ 2 جو سامنے ہے وہ کٹ کروں گی میں مڈ شاٹ پہ. اور اگر کوئی آڈینس میں گا رہا ہے یا اس کو رسپانس کر رہا ہے تو مجھے اب ایک ہی کیمرہ ہے، میں کیسے کروں. تو میں اپنے دوسری کیمرہ جو سائڈ پہ رکھتی تھی، میں اسے کہتی تھی کہ تم بھی الرٹ رہنا. آپ یقین کریں یہ کیمرہ مین میں گھر میں بٹھا کے ان کو باہر کی چیزیں، انٹرسٹ کی بات بتا رہی ہوں، میں آگے کیوں گئی کیونکہ مجھے انٹرسٹ تھا. میں باہر سے بونیم شوز فلاں کے یہ 3 کے کیسٹس جو ہوتے تھے وہ لے کے آ کے VCR پہ چلا کے ان کو بھی بٹھا کے کیمرہ مین کو یہ میں جب کیمرہ 2 کٹ کروں گی تو تم کیمرہ 1 پہ جاؤ گے، تب کیمرہ 1 پہ میرا کیا شارٹ ہوگا، لانگ ہوگا، یا کیونکہ وہ سامنے ایک کیمرہ ہے یہ. لیکن اگر تم دیکھ رہے ہو کہ وہ یوں جا رہی ہے، لائٹ کیا ہوگی، تو یہ سب سوچنا ہے. آج کا پروڈیوسر، میں شکایت نہیں کر رہی لیکن تجربہ بتا رہی ہوں.
یہ پرسوں کی بات ہے. میرے پاس اپنی گاڑی ہے بڑی سی, جو بھی بڑی سی, میں بس لیے بتا رہی ہوں کہ پروڈیوسر کی بات بتا رہی ہوں. وہ لکھتے, ہمیں تو کوئی نہیں لکھے, وہ جی اس نے لکھا ہے BMW فلانا اس میں, اور وہ اوپر سے دیکھتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ ہماری گاڑی, آئیے دیکھیں نا پڑوس کی گاڑی سے. اس کی وجہ سے یہ ہوا اختر صاحب کہ مجھے یہ پتا چلا کہ وہ گاڑی نہیں ملی. پروڈیوسر نے کہا کہ میں ریکارڈنگ نہیں کر رہا ہوں, یعنی ڈائریکٹر نے, اور چلا گیا. مجھے جب بتایا ایم ڈی پروڈکشن نے, کہ میں نے کہا اول تو پہلے آپ لوگ بھی یہ دیکھا کریں کہ جب اسکرپٹ ہوتا ہے تو اسکرپٹ میں کیا چیز ہے جو خامخواہ انیوزل, جس سے آپ کی سٹوری پہ فرق نہیں پڑے گا, لیکن اننیسیسری آپ اس میں صرف شو. ہاں اگر پورا پلے ہی ہم نے تھیم ہی وہ رکھی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن صرف اس وجہ سے کہ پروڈیوسر سے میری مراد ہے, ایک ہمارے پاس ٹی وی میں پروڈیوسر ڈائریکٹر ایک ہے. ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ پروڈیوسر جو ہے وہ بیچارہ خرچ کرتا ہے, پیسے لگاتا ہے, تھیم دیتا ہے, سوچتا ہے, اور اس کو کرنا ہوتا ہے ڈائریکٹر کو. اب ڈائریکٹر ٹرینڈ نہیں ہے زیادہ, بس وہ تھوڑا بہت ہے. تو جی وہ چلا گیا. ہمیں یہ سکھایا گیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, کہ اسلم صاحب کے زمانے میں بھی آئی تھنک ہمارا لاسٹ تھا جس کو ٹریننگ ہوئی تھی ہمارے والا, جس میں شعیب وغیرہ ہم تھے. تو پہلا جملہ جو مجھے آج تک یاد ہے کہ اپنی کریٹیوٹی کو کمپرومائز کیے بغیر آپ پروڈیوسر کا پیسہ کیسے بچائیں گے. اور آج جو ڈائریکٹر آ رہا ہے وہ کہتا ہے کیونکہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ جی اس کلاس مجھے مرسیڈیز چاہیے یا BMW, وہ نہیں ہے تو میں ریکارڈنگ نہیں. اس یہ نہیں سوچتا ہے کہ بیچارے پروڈیوسر کا پیسہ لگا ہوا ہے, صبح گاڑی گئی, فلاں گیا, لوگ آئے. جب آپ لوگ باہر نکلیں کام کرنے کے لیے, خدا را یہ 2 ways سوچیں کہ کس طریقے سے مجھے اپنے پروڈیوسر کا پیسہ بھی بچانا ہے اور اس میں کریٹیوٹی بھی دینی ہے. اور یہ ٹیم ورک ہے. اس میں جو کیمرہ مین ہوتا ہے وہ بھی اپنی ایبلٹی بتائے گا, کہ جب وہ اسٹوری ڈسکشن ہوتی ہے, مطلب شیرین ہوتی تھی, حسینہ, ہم لوگ سب ساتھ بیٹھتے تھے, ان کو پھر بٹھا کے کہ کیمرہ کو بھئی مجھے یہ شاٹ یہ چل. اور کیونکہ ہم نے دکھائی ہے کہ جی پہلی کرن وہاں سے, کبھی کبھی وہ ہوتا ہے نا لکھا دیتے کہ وہ سورج کی پہلی کرن ان کے چہرے پہ پڑی, اب پہلی کرن ڈھونڈ رہے, وہاں سے کھڑکی سے وہ لائٹ دی. لیکن جو چیز آپ کو لگے کہ ہاں یہ پاسبل ہے, یعنی تو ڈائریکٹر کو بھی بات کرنی چاہیے. اور رائٹرز بھی اپنی پوری خواہشات ناول کی طرح نہ دیں کہ ہلکے ہلکے بادل جا رہے تھے اور اندر سے وہ سوچ رہا تھا. بھئی اندر سے کیسے سوچے گا, یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں کہ وہ سوچ رہا ہے کہ میں یہ باہر جاؤں کہ نہ جاؤں. یہ تو میں اکثر سوچتی ہوں کہ بھئی وہ سوچ ہم کیسے دکھائیں. کوئی نہ کوئی تو اس کا حل ہوگا نا ناول میں. اور اسکرپٹ رائٹنگ جو آپ کی ٹیلی ویژن کی ہے, ٹوٹلی ڈفرنٹ. پہلے تو جیسے میں نے کہا پہلا سین ہی آپ لگائیں کہ بندہ کہے, وہ کیریکٹرز کا نکالنا صرف لائٹ اور کیمرہ کے اس سے نہیں ہوگی. آپ کے اندر جو کیریکٹر ہے کہ میرے یہ جو تھیم ہے اس کا کیا کیریکٹر ہے, اور اس کیریکٹر کو میں کیسے نکالوں. میں نے ابھی زندگی گلزار کیا تھا 14 سال کے بعد, تو میں نے نہیں کیا کہ میں یہاں کیمرہ رکھوں یا کہ میرا سارا جو فوکس تھا وہ یہ تھا جب ہم سفر کر رہے تھے کہ کیریکٹرز نکالو. کیونکہ یہ ہے ڈائریکٹر پروڈیوسر کا کہ اگر آپ ان چیزوں کو سمجھیں اور وہ چیز آپ ڈگ آؤٹ کریں کہ میرا کیریکٹر کیسا ہے. اب آپ لوگوں میں سے جو بیٹھے ہیں دیکھیں, یہ یوں کر کے دیکھ رہا ہے, آپ کس طرح تو یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہے کہ میں آڈینس, کیونکہ ہم جب آڈینس لاتے ہیں وہاں پہ تو وہ بیچارے ایکسٹراز کو لے آتے ہیں. اب جب ایکسٹراز کو لاتے ہیں
تو وہ بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا. تو یہ کام ہے ہمارا کہ ان کو پوری طرح سے بتائیں کہ بیٹا جو 3rd نمبر لائن میں بیٹھا ہے 4th نمبر, وہ یہ نہ سمجھنا کہ تم امپورٹنٹ نہیں ہو, صرف بیٹھے ہو. نہیں, جو آپ کے سر یا ٹیچر بول رہے ہیں تو آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا. یہ ہوتا ہے. آپ انگلش فلمز دیکھیں یا بڑی بڑی جو کامیاب فلمیں, آپ کو آخری کیریکٹر جو ہے وہ بھی آپ کو وتھ ایکسپریشن اور میننگ کے ساتھ, جب وداؤٹ میننگ ایک دوسرا جو ایتھک کی بات میں بتاؤں ہوتا ہے. میں نے جب ابھی کیا زندگی گلزار تو میں کہتی تھی جی 10 بجے شروع کریں گے یا 9 بجے, جو بھی تھا. انڈس ویلی پہ میں کر رہی تھی تو میں 15-20 منٹ پہلے پہنچتی تھی. تو اکثر جو میرا اسسٹنٹ ہے اس سے کیمرہ مین پوچھ رہا تھا آپ آگے کیا, تو وہ کہتا لیکن ہمیں تو 10 بجے. تو میں ان کو کہتی ہوں آپ 10 بجے آئیں, مجھے آپ کا نہیں, میں نے آپ کو 10 بجے. میں اپنا بھی تو دیکھ رہی ہوں کہ میں کہاں سے کریکٹر کو لے آؤں گی, چیزیں کروں گی, مجھے اپنا بھی تو ہوم ورک کرنا ہے. آج کیا ہو رہا ہے, 1-2 لوگوں کو چھوڑ کے جو اچھا کام کرتے ہیں ان کا نظر بھی آتا ہے, وہ اسی طرح ڈائریکٹر پوچھتا ہے اسسٹنٹ سے کہ سب آ گئے, تو پھر وہ آتے. تو جو میں ان کو کہتی ہوں نہیں, اس لیے کہ ان کی اس طرح ٹریننگ نہیں ہوئی. یو پیپل آر لکی کہ ایسے ادارے میں بیٹھیں جہاں ان چیزوں پہ چیزیں, اس سے پیسہ بچتا ہے, اس سے آپ کی کریٹیوٹی بڑھتی ہے, اس سے آپ کا جو اسٹاف ہوتا ہے, آپ کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ لرن کرتے ہیں میرا ٹیچر کیسا ہے. ہم ٹیچر ہوئے نا, ہم جیسے اختر صاحب نے کہا کہ میں کیپٹن آف دا شپ ہیں, تو کیپٹن کی طرف سب دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا گائیڈ کرتا ہے, کیا لائن دیتا. تو وہ چیز جو ہے ہمیں دینی ہے بچوں, لوگوں کو, آڈینس کو. تو یہ ایک چیز ہے جو بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے. اور لکھنے کا بھی, جیسے اگر میں کہوں پہلے کے لکھنے میں فرق تھا, بہت مزہ, اس طرح زندگی بھی اسی طرح گزر رہی تھی, ٹھنڈی میٹھی. تو ہم بیٹھ کے اسی طرح دیکھتے تھے کہ بوا کیا بول رہی ہے, اماں کیا بول رہی ہے. پہلے ایک مزہ آتا تھا, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پی ٹی وی میں ایک ضرور ہوتا تھا, جیسے آپ گھر کا سرونٹ کہہ رہی ہیں بیٹھے ہوئے تو وہ ٹرالی لاتا تھا چائے. اب اس کی ضرورت نہیں ہے, اب ہم چائے پلانے کے لیے کوئی ایکسٹرا بندہ نہیں بلاتے. تو یہ فرق آ رہا ہے. اور دوسرا ڈیجیٹل, وہ بھی اس میں کافی کام آتا ہے. ٹیلی ویژن کے کاموں میں اگر آپ چیزوں کو دیکھیں کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا ہے, وہ کس طرح سے فاسٹ پیس کریں. پہلے جو نیوز پڑھی جاتی تھی وہ کس طرح سے تھے, اب تو سامنے لکھا ہوا ٹیلی پرامپٹ پہ آ رہا ہے, چیزیں آ رہی ہیں, وہ کر رہے ہیں. میں تو حیران ہوتی ہوں کہ ہمیں ایک کوئی مطلب شارٹس چاہیے ہوتا تھا, اس کے لیے 10 چیزیں ہم دیکھتے تھے. اب کھٹ کر کے کہ فلاں نے کیا بولا, شہباز شریف نے 10 سال پہلے کیا بولا تھا, آ جاتا ہے. تو یہ ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے, اس ٹیکنالوجی کو ہم یوز کر سکتے ہیں اپنی سوچوں کے ساتھ. اور جب موقع ملے, جس کو جہاں موقع ملے, اپنی کریٹیوٹی سوچ کے ساتھ. میں نے جب ٹیلی ویژن شروع کی, ہم ٹیلی ویژن, اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ انڈین کانٹینٹ چل رہا تھا. تو درید نے اور ہم نے یہ سوچا کہ نہیں, ہم یہ نہیں کرنا, ہم اپنا کانٹینٹ بنائیں گے. ہمارے پاس, آپ یقین کریں, میں یہ اپنے تجربے سے بات کرتی ہوں, اتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, اتنے اچھے لوگ ہیں, صرف ان کو تھوڑا پالش کرنے, ان کو تھوڑا سا ٹریننگ دینے, اور ان کو وہ یقین دلانا جو ان کے اندر ہوتا ہے کہ آپ بہت اچھے, اور وہ ان کو موقع دینا تاکہ وہ اپنی ایبلٹی شو کریں, تو وہ کر سکتے ہیں. تو ہم نے اپنے ڈرامے شروع کیے. اس وقت 80% آف دا انڈسٹری, ٹیلی ویژن انڈسٹری, جتنے ٹرینڈ لوگ ہیں وہ صرف
آپ کے ہم سے نکلے ہیں، چاہے وہ آپ کے کیمرہ پرسن ہوں، چاہے وہ آج شہزاد کاشمیری جس کا نام لوگ کہتے ہیں، یا جو میرے ہیں، میں آپ سیفی حسن جس نے ابھی پریزاد کیا، ابھی وہ زرد پتوں کا بند چل رہا ہے، وہ میرے پاس ایکٹنگ کے لیے آیا، پھر ایڈیٹنگ سیکھی، پھر تھوڑا میرے ساتھ اسسٹ کیا، اور آج بیسٹ پروڈیوسر میں. اسی طرح سے جو شہزاد کشمیری تھا وہ سامان میرا اٹھاتا، چیزیں کرتا، لائٹ اس کا کیمرہ پرسن کا اسسٹنٹ تھا، سب بیسٹ کیمرہ پرسن ہے. اور ہم اسے اگر کچھ دیتے تھے، ہمارے آدھے لوگ جو ہیں گرین والے لے گئے، تو لوگ جو ہیں کہنے لگے کہ آپا ہمارا یہ بڑا ٹرینڈ تھا. میں نے کہا نہیں، کوئی نہیں. میں تو کہتی ہوں پاکستان میں اچھا کام ہونا چاہیے، لے جائیں، ہمیں ٹرین کرنا آتا ہے، ہم دوبارہ ٹرین کریں گے. ہاں ٹائم لگتا ہے، لیکن ایک دفعہ مجھے ان لوگوں نے فون کیا تھا شروع میں، وہ وہاں پہ وہ تھے نا میجر صاحب کوئی شروع میں، جی تو وہ میں جانتے تھے. آپا دیکھیں ہم نے آپ کے نقش قدم پہ ہی چلایا ٹیلی ویژن، اور دیکھیں نا آپ کو پسند آ رہا ہے. گرین میں تھے شروع میں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو میرا ایک ہی جملہ تھا، میں نے کہا آپ کو ٹیلی ویژن کی سمجھ آنی چاہیے اور لوگوں کو ٹرین کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ میں وہ پہلے خود نہیں سیکھے ہوں گے اور آپ لوگوں کو نہیں جو ہے ٹرین کر سکیں گے اور لوگوں سے اٹھاتے جائیں گے، تو اتنا سکسیسفل نہیں ہونے. تو جب آپ لوگ ہیں وہ بھی آپ لوگ اس طرح کریں کہ سیکھیں اور سکھانے کا عمل. اور میں آپ کو بتاؤں جو سکھاتا ہے نا، وہ کبھی کبھی لوگ سوچتے ہیں میں اپنا علم اس کو دوں یہ چڑھ جائے، ایسا نہیں ہے. جتنا اچھا ٹیچر جتنا اپنا اچھا اسٹوڈنٹ بناتا ہے، وہ اس کا فخر، اور وہ اس کی، میں اختر صاحب کے لیے کہوں، آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ بڑی بات ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں، ہم بھی ان سے سیکھے ہیں، ساتھ ہی بھی رہے ہیں، ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں. مجھے اور بولنا ہے تو میں اور بول سکتی ہوں، بند کرنا ہے بولنا تو. کافی پی لیتے ہیں. میم AJK سے سوال ہے، AJK سے میم سلطانہ سے میں کچھ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا. آواز آ رہی ہے؟ آپ 5 منٹ بعد انہیں کافی پی لیں دو، اس کے بعد سوال شروع کریں گے، بعد میں کریں گے. اچھا، اب یہ بھی دیکھیے، سوال ہم سے ہوگا اور آپ لوگوں نے میں وہ سر نے انسٹرکشن دی تو میں نے کہا میں انہیں ڈلیور کر دوں. جیسے آپ باقی تمام سینٹرز پہ بھی جو ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میم ابھی چائے پی رہی ہیں، تو 5 منٹ تک آپ یو کین آسک کویشچن. اوکے، تو تب تک اختر وقار عظیم صاحب بات کر لیتے ہیں. سر میں تو کیونکہ یہیں پہ ہوں، آپ سب سے ملاقات اور رابطہ رہتا ہے، اس لیے میں ایسے ہی تھوڑا سا وقفہ دینے کے لیے بیچ میں باتیں کر لوں گا. جتنی انہوں نے باتیں کی ہیں سلطانہ صاحبہ نے، کیونکہ ہم بہت مدتوں تک کولیگ رہے ہیں، پھر ہم میں بھی مدتوں ساتھ کام کیا، تو ایک دوسرے کے کام کو اور ساری چیزوں کو جانتے بھی ہیں. اور جیسے انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہم ٹی وی میں آ کے ان چیزوں کو، اس کا بھی میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. تو ان ساری چیزوں کے حوالے سے میں 2-4 باتیں کر لوں. سب سے پہلے تو یہ کہ وہ میں نے کیسے ٹریننگ لی، 3-4 واقعات اس کے حساب سے سکھاتا ہوں تاکہ اس کا آپ فائدہ اٹھائیں. میں جب پہلی دفعہ پروڈیوسر سلیکٹ ہوا اور پہلے دن ٹی وی سینٹر پہ گیا، تو میری خوش قسمتی تھی کہ اس ٹی وی سینٹر کے GM اسلم اظہر صاحب تھے، اور ہم 3 آدمی وہاں پہ گئے تھے. ایک میں تھا، ایک رشید عمر تھانوی صاحب تھے، وہ اس وقت تک اسٹیبلش رائٹر بھی تھے، ایکٹر بھی تھے، اور 64 سے کام کر رہے تھے. میں تو لیٹ آیا تھا. اسی طرح دوسری تھی ایک رفت حمید غنی. تو اسلم اظہر صاحب نے کہا ان دونوں کو میں جانتا ہوں، رشید کیونکہ ڈرامے کے آدمی ہے تو ان کے لیے میں نے پروگرام سوچ رکھا. اور رفت کو انہوں نے کہا، اس زمانے میں ایک ویسٹرن میوزک کا پروگرام چلتا تھا میری میکرز کے نام سے. انہوں نے کہا آپ کنیڈ کالج سے پڑھ کے آئی ہیں، اس لیے آپ ویسٹرن میوزک کا پروگرام پڑھنا. مجھے کہنے لگا تمہیں میں جانتا نہیں ہوں، تم بتاؤ کیا کرو. میں پہلی دفعہ گھسا تھا ٹی وی میں نے کہا کوئی آسان تھا کام دے دیں. کہنے لگے آسان سے مطلب؟ میں نے کہا کوئی گیم شو یہ وہ. انہوں نے کہا دیکھو آسان کوئی چیز نہیں ہوتی، اپنی محنت سے آسان بنائی جاتی ہے. محنت کرو گے تو ہر چیز آسان لگے گی، محنت نہیں کرو گے تو جو آسان ہے وہ بھی مشکل لگے گا. تو پہلا سبق مجھے جو ملا وہ یہ تھا. دوسرا سبق یہ تھا کہ جو پہلا ہی پروگرام مجھے ملا، زینہ بدینہ ایک گیم شو ہی ہوتا تھا.
اور طارق عزیز صاحب اس کے کمپیئر تھے، سینئر آدمی تھے، 64 سے کام کر رہے تھے. تو طارق عزیز صاحب کا مجھے فون آیا، انہوں نے پہلے مجھے مبارکباد دی پروڈیوسر سلیکٹ ہونے پہ، اور انہوں نے کہا کہ پرسوں ریکارڈنگ ہے تو میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں کون سے کپڑے پہن کے آؤں. میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں، آپ کی مرضی جو مرضی. اس نے کہا نہیں، تم میرے پروڈیوسر ہو، تم مجھے بتاؤ گے کہ میں نے کیا پہننا ہے. پھر میں نے خیر جو بھی کہا وہاں، پھر اس کے بعد کہنے کا آنا مجھے کس وقت ہے. میں نے کہا جب آپ کو فرصت ہو آ جائیں. انہوں نے کہا نہیں آپ بتائیں گے، آپ کیپٹن آف دا شپ ہیں، آپ مجھے بتائیں گے میں نے کس وقت آنا ہے. خیر وہ میں نے کچھ ٹائم دے دیا. تیسرا انہوں نے امتحان میرا یہ لیا کہ جب وہ آ گئے ہم اسٹوڈیو میں، تو انہوں نے کہا کہ کس کیمرے کو دیکھ کے میں نے بولنا ہے. میں نے خیر وہ پہلا سوال کا تو جواب دے دیا. اس کو کہنے لگا اگر میں ادھر آڈینس میں جب سوال کرنے جاؤں گا تب میرا کیمرہ کون سا ہوگا. اس طرح کے انہوں نے مجھے کئی سوال دیے جن کا میں نے اپنے طور پہ دیا تھا صحیح یا غلط جواب. لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ انڈائریکٹ ٹریننگ تھی. طارق عزیز بھی مجھے ٹریننگ دے رہے تھے، اسلم صاحب بھی ٹریننگ دے رہے تھے. اسی طرح ہوتی ہے. جہاں تک کیمرہ مینوں کا تعلق ہے، جو میرے کرنے کا طریقہ تھا، کیمرہ مین جو ہے وہ پروڈیوسر سے کہیں بہت ساری چیزیں شاید اس کو زیادہ معلوم ہوتی ہیں. پروڈیوسر اگر اسٹوڈیو میں یا کنٹرول روم میں بیٹھ کے کام کر رہا ہوتا ہے تو اصل جگہ پہ تو وہ کیمرہ مین موجود ہوتا ہے. تو کیمرہ مین بعض دفعہ آپ کو بہتر آپشنز بتا دیتا ہے. تو میں تو اسپورٹس میں نے بہت کیا. تو میں پہلے کنٹرول روم میں بیٹھ کے کیمرہ مینوں سے پوچھتا تھا کہ بھائی آپ کے پاس کیمرہ نمبر 1 تمہارے پاس کیا کیا آپشنز موجود ہیں مجھے دکھانے کے لیے پورے اسٹیڈیم میں. 2 کے پاس کیا کیا ہے. تو مجھے ان کی 5-10 جو بھی وہ آپشنز دیتے تھے وہ معلوم ہوتی تھی. اسی طرح انہیں بھی معلوم ہوتی تھی کہ یہ 10 شاٹ میں دکھائیں یہی مجھے دینے ہیں، تو اس کے لیے وہ تیاری رکھتے تھے. تو یہ جو ہے وہ ٹیم ورک ہے. کچھ آپ سیکھیں گے اس سے، کچھ وہ آپ کو ہیلپ کر دیں گے. جو انہوں نے بتایا کیمرہ مین کے حوالے سے، بہت ساری چیزیں جو ہمیں نہیں معلوم ہوتی تھی وہ کیمرہ مین کر لیتے تھے. تو یہ بیسیکلی ایک آدمی کا کام نہیں ہے. کیپٹن آف دا شپ تو ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ پوری ٹیم ورک ہے بیسیکلی. اس میں انجینئر کا بھی اتنا ہی رول ہے، کیمرہ مین کا بھی، ڈیزائنر کا بھی، اور خود ظاہر ہے پروڈیوسر کا تو ہے ہی. اسی طرح پھر یہ ہے کہ موقع، جیسے انہوں نے کہا کہ آپ نخرے اگر کر کے ایک BMW نہیں ملی ہے تو چھوڑ کے چلا جاتا تھا. ایسا نہیں ہوتا تھا. پی ٹی وی میں نام وہاں اتنا پیسہ تھا. آج بھی نہیں ہو آج بھی نہیں ہوتا. آج بھی نہیں ہوتا. موقع کی تلاش ہوتی ہے. اور میں نے جو ٹائم دیکھا ہے وہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ کیسے کیسے ایون چپراسی تک ٹرینڈ ہوتا تھا پی ٹی وی کا. ضیاء الحق صاحب کی گورنمنٹ تھی، میں لاہور میں میری پوسٹنگ تھی. ضیاء الحق صاحب جو تھے ان کی خواہش ہوتی تھی کہ جب ان کی تقریر ختم ہو تو ہر دفعہ کوئی نیا نغمہ یا کوئی چیز سنائی جائے. اچھا میں کیونکہ لاہور میں ہیڈ تھا پروگرامس کا، پروگرام مینیجر تھا، تو وہ 2-2:30 بجے تقریر کرنے آتے تھے اور فرمائش ڈال دیتے تھے. شام کو 7 بجے چلنی ہوتی تھی. صرف 5 گھنٹے 4 گھنٹے ہمارے پاس ہوتے تھے. تو وہ میں کسی پروڈیوسر کو نہیں دیتا تھا، خود کرتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ویسے ہی میرے ذہن میں تھا کہ اگر کسی پروڈیوسر نے عین وقت پہ آگے کہہ دیا کہ یہ نہیں ہو سکا کام تو میرے لیے مشکل ہوگی، تو میں یہ کام خود کروں تو بہتر ہے. تو ایک دن انہوں نے آگے کہا کہ کلام اقبال، اپنی تقریر میں کہیں اقبال کے 2-4 شعر سنائے، اور انہوں نے کہا آج کوئی اقبال کا کلام نیا ریکارڈڈ وہ میری تقریر کے بعد چلائیں. تو وہ اخلاق احمد صاحب اس زمانے میں وہیں تھے، میں لاہور میں تھا. تو مجھے پتا تھا شاہنور میں کوئی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. تو میں نے اپنے PN تھے، موبائل کا زمانہ نہیں تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ یار تم آپ شاہنور چلے جاؤ، اخلاق صاحب سے میرا نام لینا، کہنا وہ کہہ رہے ہیں کوئی ایمرجنسی ہے تم نے لے کے آ جاؤ. وہ چلے گئے. 4:30 4:45 بج گئے، نہیں پہنچے. پھر ایک دم سے وہ آیا تو اس نے کہا سر اخلاق تو نہیں ملا. میں تو خاموش رہا، لیکن میرے جو کمپوزر تھے ذرا خان صاحب تھے ذرا غصے والے، تو انہوں نے اس سے کہا یار اب آگے بتا رہے ہو 7 بجے پروگرام 7:30 بجے چلنا ہے. تو اس نے انہیں جواب دینے کے بجائے مجھ سے کہا کہ سر آپ نے اخلاق احمد کو بلایا تھا اور کہا تھا کلام اقبال، تو مجھے وہ تو نہیں ملا، تو میں شوکت علی کو لے آیا. اور شوکت علی نے آ کے گایا خود ہی کا سر نے ہاں لائے رہا. وہ ایک PN لے کے آیا تھا. میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے شوکت علی چاہیے، لیکن یہ کہ اس کی سوچ تھی کہ میں اگر اخلاق نہیں ہے اس کی ریپلیسمنٹ کیا لے کے جاؤں. صرف یہ جواب لے کے کہ بندہ نہیں ملا، اس کے بجائے مجھے کچھ کر کے لے کے جانا چاہیے. تو وہ مطلب یہ کہ ہر لیول پہ آپ کا ٹیم کا آدمی چاہے وہ کسی لیول کا بھی ہو، وہ اتنا ہی اس کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے.
دوسرا ایک بات اور میں کر دوں پھر واپس سلطانہ صاحبہ کی طرف چلیں گے کیونکہ میں تو یہیں پہ موجود ہوں، پھر بات کریں گے، ان سے سن لیجیے گا۔ موقع اویل کرنا جو ہے وہ سب سے بڑی بات ہے پروڈیوسر کے لیے کہ اس سے فائدہ کیا اٹھاتا ہے۔ میرے ساتھ یہ تھا کہ میرا دفتر جو تھا میکلور روڈ کے قریب تھا، تو استاد امانت علی خان قریب ہی رہتے تھے۔ تو ایک دن صبح کو میں دفتر گیا تو ان کے بھائی فتح علی خان اور حامد علی خان پکڑ کے ان کو میرے کمرے میں لا رہے تھے، نشے میں تھے، وہ چلا نہیں جا رہا تھا۔ آ کے بٹھا دیا انہوں نے، تو مجھ سے کہنے کے کہ یہ 2 دن سے شراب پی رہا ہے، ہماری سنتا نہیں ہے، تو لیکن سیدوں کے سامنے شراب نہیں پیتا، تو اس لیے آپ کے پاس لے آئے ہیں، اس کو تھوڑی دیر بٹھا لیں تو یہ شراب سے محفوظ رہیں گے۔ میرے ساتھ وہ بیٹھ گئے، شام تک بیٹھے رہے، ادھر ادھر کی گپیں مارتے رہے۔ شام کو جب وہ ٹھیک ہوئے تو میں نے کہا خان صاحب میری ایک ریکارڈنگ تو کر دیں۔ کہنے لگے کہ یہ جو کلاسیکل سنگر ہوتے ہیں نا، یہ غزل شزل کو کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتے، سمجھے چھوٹی سی چیز ہے۔ کہنے کی کام ہے؟ میں نے کہا غزل ریکارڈ کرنی ہے۔ یار غزل؟ میں نے کہا ہاں، لیکن وہ کیونکہ پورا دن میری اپنا میزبانی میں رہے تھے، بیچارے نے شرافت میں کہا کہ اچھا چلو اسٹوڈیو۔ میں لے کے گیا اسٹوڈیو اور میں نے ریکارڈ کیا ان سے انشا جی اٹھو اب یاد۔ اگلی دفعہ جب خان صاحب نشے میں آئے تو میں نے ان کے ساتھ ریکارڈ کیا موتم بدرا رت کے درائی۔ میری پھر خواہش رہتی تھی کہ یہ نشے میں رہیں ہمیشہ۔ ان کے ساتھ میں نے 4-5 چیزیں ریکارڈ کی اور اسی صورت میں۔ ایسا ہی حال تھا مہدی حسن صاحب کا۔ مہدی حسن صاحب کے ساتھ میں نے ریکارڈ کیا جو اب قومی ترانہ ہی بن گیا، یہ وطن تمہارا ہے تم محفاظ میں۔ وہ بھی اسی حالت میں آئے تھے اور میرے لیے پرابلم یہ ہو گیا تھا کہ وہ قومی ترانہ تھا، کیونکہ آڈیو ریکارڈ کر کے چلے گئے، واپس آئے تو اس حالت میں تھے اور وہ چلنا تھا، دن تھا کہ قائد اعظم ڈے کا، اور وہ بیٹھ کے میں کرا نہیں سکتا تھا کیونکہ قومی نغمہ تھا۔ تو میں نے اسی طرح کے ایک روسٹرم لے کے اس کے ساتھ ان کو صرف ٹکا کے کھڑا کر دیا، باجا اوپر رکھ کے میں موقع کا کہہ رہا ہوں کر کے، اور انہیں جب وہ میوزک چلا تو لپ سنک کرنی شروع کر دی، جہاں جہاں انہوں نے مس کیا وہاں میں نے ویڈیو ڈال دیا۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ سب کو سب سے پہلے تو یہ کہ بڑا آدمی اگر مل جائے، وقت کم ہو تو اس سے فائدہ اٹھا لیں، کہ ماند علی خان اگر مجھے مل گئے آدھے گھنٹے کے تو میں آدھے گھنٹے میں فائدہ اٹھا لوں، اس کا وہ حل کچھ نہ نکال۔ کچھ حل نکالو اس کا کہ کیا ہے۔ جس طرح مہدی حسن صاحب، اب میں چھوڑ دیتا کہ بھائی نشے میں آ گئے ہیں، لیکن میں نے وہ روسٹرم کے ساتھ ٹکا کے اور اس کے ساتھ کیمرہ مین بھی سبھی ہیلپ فل ہوتے تھے، ٹیم ورک ہوتا تھا کہ کیمرہ مین اس کو لے کے بیٹھے ہوئے، ڈیزائنر نے اس کے مطابق ساری ارینجمنٹ کر دی۔ تو ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا، بہت سارے آپ لوگوں کو کام ایسے کرنے پڑیں گے جو کسی ارجنسی میں کرنی پڑیں گے، مجبوری میں کرنے پڑیں گے، لیکن اس کو کس طرح سے بہتر آپ کر سکتے ہیں، پروڈیوسر کا اصل رول وہی ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے بہت کچھ کام کیا، جیسے کہ میں نے کہا، جو ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ جب لانچ کیا تو اس وقت یہ کہا کہ ہم انڈیا کی کوئی چیز نہیں چلائیں گے، ایسا ہی ہوا بھی، خود بھی چیزیں کی اور اس کا معیار یہ بنایا کہ ہم دیکھتے تھے اپنے بچپن میں یا چھوٹے ہوتے میں کہ پاکستانی ایکٹرز کبھی کبھار جا کے انڈیا کی کسی فلموں میں کام کرتے تھے۔ تو محمد علی صاحب بھی جو ہمارے سب سے بڑے ایکٹر تھے اپنے وقت کے، انڈیا کی ایک فلم میں مجھے دکھائی دیے تو ایک دفتر میں کلرک کا رول کیا ہوا تھا۔ یہ ہم ٹی وی تھا کہ جس کے ڈرامے جب انڈیا میں چلے تو وہ اس کی ہیروئن بھی اور ہیرو بھی فلموں میں ہیرو اور ہیروئن آئے، کلرک کا رول نہیں ملا ان دونوں کو، انہوں ہیرو اور ہیروئن کے طور پہ آئے۔ تھوڑا سا میرا بھی رول تھا اس میں، تھوڑا کیا آپ کا بہت وہ رول یہ تھا کہ انڈیا میں میرا جانا آنا پی ٹی وی کی وجہ سے رہتا تھا تو رابطے تھے تھوڑے سے، تو میری کوشش تھی کہ انڈیا میں پاکستانی، ہمارے پاس اس پہ انڈین پروگرام چلتے تھے اس زمانے میں کیبل پہ، ہمارا پروگرام انڈیا میں نہیں چلتا تھا۔ تو میں ہر دفعہ ان سے کہتا تھا کہ تم کہتے ہو بڑے جمہوری ملک ہو، ہماری کوئی چیز نہیں چلاتے، ہم تمہاری ساری چیزیں چلاتے ہیں۔ فائنلی ان کی انفارمیشن منسٹری نے طے کیا کہ ہم 2 چینل آپ کے چلائیں گے، ایک نیوز کا اور ایک انٹرٹینمنٹ کا۔ تو ظاہر میں ہم میں کام کر رہا تھا تو میری خواہش تھی کہ ہم کے ساتھ معاملات ہو جائیں، میں اور درید جو ان کے بیٹے بھی ہیں اور سی او بھی ہیں، ہم دونوں انڈیا گئے اور ہم نے انہیں کنونس کر لیا اس حوالے سے کہ ہمارا چینل آپ چلائیے گا، جو بعد میں ان کی گورنمنٹ نے اجازت نہیں دی، لیکن انہوں نے ایک اجازت دے دی کہ زی جو چل رہا تھا، انہوں نے کہا زی زندگی کے اوپر پاکستانی کانٹینٹ چلایا کریں گے، اس میں زیادہ تر
कंटेंट जो है वो हम टीवी का चलता था। सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर रेटिंग में वो पूरे इंडिया के चैनल में नंबर 1 पे आ गया, हम टीवी के ड्रामे देख के। 6 महीने में परेशान हो गई इंडियन गवर्नमेंट की, ये तो सारा का सारा पाकिस्तानी कल्चर लेके हमारे ऊपर आ गए नंबर 1 पे। तो उन्होंने कोई कश्मीर का बहाना बना के बंद कर दिया उस चैनल को। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे पास चीज़ें तैयार हो रही हैं प्राइवेट सेक्टर में या कहीं पे भी, वो मयार में कहीं किसी से कम नहीं है। अगर इंडिया में कंपटीशन में गए थे तो हम नंबर 1 पे चले गए थे। अब भी कोई ऐसा मुश्किल नहीं है कि हम वहाँ थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। पीटीवी में बहुत बड़ा नाम था और हम सब ने सीखा वहीं से। हम दोनों ने तो खैर बिल्कुल ही वहीं से सीखा है। सिर्फ प्रायोरिटीज ठीक करने की ज़रूरत है। देखें 3 फील्ड हैं, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स या एंटरटेनमेंट। करंट अफेयर्स में कोई शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है कि वो कहें ये गवर्नमेंट का चैनल है, कुछ नहीं कर सकते। जियो पे कौन सा मीर शकील रहमान के खिलाफ प्रोग्राम चल सकता है, हम पे कौन सा इनके खिलाफ प्रोग्राम चल सकता है, या ARY पे कौन सा सेठों के खिलाफ। तो भाई हम भी अगर पीटीवी में काम कर रहे हैं उनके लिए, लेकिन अच्छा प्रोग्राम तो कर सकते हैं ना, तो अच्छा प्रोग्राम करना चाहिए। दूसरा फील्ड है स्पोर्ट्स। जो पीटीवी चला रहा होता है वही बराबर के चैनल वाला भी चला रहा होता है, तो एक्सक्लूसिव नहीं है। असल चीज़ आपकी प्रोग्राम है, प्रोग्राम को प्रायोरिटी दें, जैसे पहले होता था उसको अहमियत दें। और आपके लिए बहुत आसान काम है। आसान इसलिए है कि जितने आपके कॉम्पिटिटर हैं वो सबके सिर्फ ड्रामे तक महदूद हैं। आप तो 10 और चीज़ें चलाते हैं, म्यूज़िक भी कर रहे हैं, तो कव्वाली भी कर रहे हैं, तो बच्चों का प्रोग्राम भी कर रहे हैं। तो आपके लिए तो फील्ड आसान है, उस पर मेहनत करोगे और लोगों को के लिए एक्सेप्टेबल बना दोगे तो कोई मुश्किल काम नहीं है। उस पर मेहनत करें आप सारे, जब बने और आगे चल गए। और मेरा ख्याल है मैंने उनका वक्त ले लिया, कॉफ़ी भी ख़त्म हो गई, अब आगे आप चलें। एक चीज कोई भी बड़ी शख्सियत जब मिल जाए तो आपने फायदा जरूर उठाना है। बिल्कुल। तो आपकी बातें पहली सबसे पहला लेसन हमने ये लिया कि जो बड़ी शख्सियत है उनसे हम जरूर सीखें। तो नहीं, दो मैं क्वेश्चन आपसे एक चीज मैं कह दूं कि उससे पहले कि मैं भूल जाऊं, जो अख्तर साहब ने कहा सारी चीज कंटेंट है, वो तो अलग बात है। मैं वो एथिक्स की बात कर रही थी। एक चीज होती है जो, क्योंकि आप लोग प्रोड्यूसर्स बनेंगे, आजकल मैं जो देखती हूँ कि जल्दी जल्दी समझे किसी VIP का प्रोग्राम हो रहा होता है और बीच में आके बंदा अपना माइक ठक करके रखता है, ये नहीं सोचता है आगे कैमरा वाला जो उनको सामने रिकॉर्ड कर रहा है उसको कितना वो हिंड्रेंस, और जो ऑडियंस देखने बैठी है कि मैं अगर किसी इंपॉर्टेंट बंदे की बात सुनना चाहूँ तो वो, और दूसरा वो उनके भी कुछ लोग होते हैं, अभी कोई बोल रहा होता है तो उसके बीच में कोई आके कान में कोई जी। चीज कहता है, ये डिस्टरबेंस है। जैसे आप अभी कर रहे हैं ये डिस्टरबेंस है, उनको पता नहीं है उन्होंने क्या किया। तो जब हाँ, जब ये मैं आपको बता रही थी, मैं इसलिए मैं पिन पॉइंट कर रही हूँ, सॉरी, क्योंकि मैं सिखाने आई हूँ ये चीज नहीं करते हैं। यही मैं सिखा रही थी कि जब कोई भी आपका बंदा, जैसे आपका इतना इम्पोर्टेंट अख्तर साहब यहाँ बात कर रहे हैं, उसके बीच में आपको कितनी भी अहम चीज जहन में याद आए आप अपने पास नोट जरूर कर लें, लेकिन दूसरे से गुफ्तगू जब कहते हैं, ये बाहर मुल्कों में नहीं होता, तो इसका मतलब आपको सामने वाले की अहमियत का जो है परवाह ही नहीं है कि वो है यानी मैं अहम हूँ, नहीं, जो आया है वो अहम है। और जिस वक्त वो बोलते हैं तो ये माइक बीच में करना, तार को कह सुनो ये कर लेना, अरे यार मैं इतनी दफा सुनती हूँ। और हम में ये जरा कम होता है क्योंकि ऐसे उस्ताद बैठे थे जो पकड़ लेते थे। तो ये मैंने इसलिए कि बाद में शायद मुझे ये बात ना याद आती, मैं ये कहती कि जब आप प्रोड्यूसर बने और आपके साथ कोई जा रहा है तो उनको भी ये सिखाइएगा कि हम किस वजह से जा रहे हैं, अहमियत किस चीज की है, हमें उससे देनी है, न कि हम अपने लोगों चीजों छोटी छोटी। दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। अब कोई सवाल क्वेश्चन? कर लो बारी बारी से, एजेके से वहाँ मीर एजेके से मैम से मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ, आप सुन सकती हैं मुझे? कैसे देखूं आप? मोड़ लो। एजेके मैम, ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि आज हम आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं और आपसे कुछ सवालात भी कर रहे हैं। शायद ये मौका हमें दोबारा अल्लाह करे जिंदगी में मुयसर आए, क्योंकि आप कराची सेंटर की जनरल मैनेजर भी रही हैं और बतौर प्रोड्यूसर भी आपने काम किया है। आप क्या समझती हैं कि पीटीवी के जो प्रोड्यूसर को
ऑन ग्राउंड हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं, आया कि अगर वो प्रोग्राम मैनेजर या जनरल मैनेजर प्रोडक्शन करे, वो जो हर्डल फेस करनी पड़ती है, ये दोनों एक डिफरेंट काइंड है। क्योंकि जब एक जनरल मैनेजर या प्रोग्राम मैनेजर प्रोडक्शन कर रहा होता है, सारा यूनिट एक्टिव हो जाता है, और जबकि एक खाली एक प्रोड्यूसर जब कोई प्रोग्राम प्रोड्यूस कर रहा होता है तो उसको एक डिफरेंट किस्म की हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। एक तो काइंडली आप ये बता दीजिएगा, प्लस क्योंकि आपने प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत काम किया है, और प्राइवेट सेक्टर के कौन कौन से ऐसे पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं जिनको पीटीवी की टीम को अडॉप्ट कर लेना चाहिए, चूंकि वो एक वक्त का तकाजा है। प्लस चूंकि आपने पीटीवी में एक जो क्लासिक मारवी है, जो पीटीवी की आर्काइव का एक क्लासिक है, आपने क्रिएट किया उस वक्त 94-5 में, अगर आज 3 दहाइयों बाद आप उसको रिक्रिएट करें तो आप क्या समझती हैं कि आप उसमें क्या चेंजेस ला सकती हैं कि वो पहले से अच्छा हो? क्वेश्चन बहुत लंबा था और बहुत सी चीज़ें मुझे थोड़ा मुफिल समझ नहीं आई, लेकिन जो एंड मुझे मीनिंग समझ में आई कि हम क्या ऐसी चेंज या क्या ऐसी चीज़ ला सकते हैं जो हम प्राइवेट वाले करते हैं और हम पीटीवी में ले आए तो बेहतर हो सके। यही सवाल था ना? तो मैं ये समझती हूँ कि पीटीवी जिस तरह पहले भी कर रहा था, अगर उस तरह से होता रहे तो वो बेहतर है। अब वो क्या कर रहा था, जैसे अख्तर साहब ने कहा, और हमने एक तो डिसिप्लिन और दूसरा इस तरह की जो एकेडमी अभी शुरू की है, इसमें बहुत सी आपको चीज़ें पता चलेंगी, बल्कि पहले से बेहतर जो हमारा टाइम था, क्योंकि अब ऑब्जर्वेशन भी ज़्यादा हो गई है और आपके पास मीडियम भी डिफरेंट आ गए हैं, चैनल्स प्राइवेट भी आ गए हैं जिनसे देख के पीटीवी बेहतर कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली उस तरह से वो ट्रेंड लोग अब नहीं रहे, क्योंकि काफ़ी अरसे से पीटीवी की जो ट्रेनिंग थी वो ख़त्म हो गई थी। अब जो शुरू हुई है तो मैं होपफुल हूँ कि एक तो ये होगी। दूसरा ये जिस तरह ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद जिन चैनल्स को भी आप लोग बेहतर समझते हैं उनके साथ, जैसे मुझे आज बुला लिया है, लेकिन अगर चाहें तो एक विजिट उनको करा के किसी भी चैनल का, न्यूज़ का हो या एंटरटेनमेंट का, उधर देखेंगे तो वो विजन बढ़ता है। तो ये चीज़ें मैं समझती हूँ करनी चाहिए। दूसरा एक चीज़, जो डिसीजन मेकर या जो ऊपर बैठते हैं, एमडी हैं, डायरेक्टर्स हैं, ये सब प्रोफेशनल होने चाहिए। मुझे ये, क्योंकि हम लोगों ने वो जैसे होता है ना कि जब उस्ताद सिखाता है तो पहले जूतियां उठाना सिखाता, फिर पानी भरना सिखाता था, तो वो हम लोग इस तरह के सीखे हुए बंदे हैं। तो मैं ये नहीं कहती हूँ टाइम बदल गया है, उस तरह से सिखाएं, लेकिन डेफिनेटली प्रोफेशनल लोग वहाँ रखने चाहिए कि उनसे बहुत से लोग सीख सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने आज बताई, जो मैं सीखी हुई थी और मैं देखती हूँ नहीं हो रही हैं, तो मैं उनको पकड़ती हूँ कि भाई ये क्यों हो रहा है। जैसे मैंने कहा, हम तो तार भी बीच में होते हैं, तो अख्तर साहब को पता है कि मैं खड़ी हो जाती हूँ कि कोई तार भी बीच में नज़र नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम जब सोचते हैं कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक डिग्री ऊपर होता है, तो उनकी आंख भी एस्थेटिकली भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो पीटीवी को करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पीटीवी जो है बहुत से मसाइलों में इस वक्त फंसा हुआ है, शायद वो वजह भी है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रोफेशनल लोग चाहे पुराने हों, चाहे कहीं से सीख के आए, एक तो ये अमल रहना चाहिए और उन लोगों को बुलाना चाहिए ताकि वो बातचीत का जो है वो ताल्लुक रहे। मैं थोड़ा सा आपके सवाल का जवाब दूं। पहली बात तो ये कि तुमने सवाल में ही सरेंडर करके दिया। प्रोड्यूसर तो जीएम से और प्रोड्यूसर से वो कह रही हैं 2 स्टेप ऊपर होता है, वो तो उन्होंने बात ही वहीं से शुरू की थी। तो आपने पहले सरेंडर कर दिया कि जीएम को सहूलतें ज़्यादा मिलती हैं, पीएम को सहूलतें, ऐसा नहीं। इन्होंने कहा जीएम पीएम को सहूलतें ज़्यादा मिलती हैं रिकॉर्डिंग में। बात यह है कि जितनी सहूलतें पीटीवी में मिलती हैं ना, वो कहीं नहीं मिलती। उसी की वजह यह है कि पीटीवी के बड़े प्रोड्यूसर जो हैं, जब वो मार्केट में गए तो इन सहूलतों के आदी थे कि मैं जब जाऊंगा स्टूडियो में तो लाइटें भी लगी होंगी, कैमरे भी खड़े होंगे। अब प्रोडक्शन करने प्राइवेट सेक्टर में जाना इन्होंने बहुत की है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ और अजाब है।
ہر چیز آپ کو خود دیکھنی پڑتی ہے. اس کو ذہن میں رکھو. تو بہت سارے ہمارے سینئر پروڈیوسرز ہیں جن کا آپ نے نام سنا ہوگا. شہزاد خلیل ہیں, یاور حیات صاحب ہیں. ان کو ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ملی بھی تھی تو انہوں نے چھوڑ کر کہا شہزاد نے نہیں, میں پروڈیوسر رہنا چاہتا ہوں. یاور صاحب جو تھے وہ ٹریننگ بھی بڑی اچھی دیتے تھے, خوش گفتار آدمی تھے اور بہت اچھا بولتے تھے. میں ان کے بارے میں کہا کرتا تھا کہ یاور صاحب اتنا اچھا بولتے ہیں کہ میری میز پہ مکھی بیٹھی ہو تو یہ ثابت کر دیں گے کہ اقبال کا شاہین ہے اور مجھے ماننا پڑے. تو پروڈیوسر تو وہ ہونا چاہیے کہ وہ مکھی کو اقبال کا شاہین ثابت کرے اور اپنے طور پہ محنت کرو. مجبور ہو جائے جی ایم اور پی ایم کہ یہ کام اس سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا تو آپ کو وہ کام ملے. ہاں سے ایک سپلیمنٹری سوال تھا سر کہ اگر آج 30 سال بعد ماروی کو ریکریٹ کیا جائے, آپ کریں یا کوئی اور چینل یا پرائیویٹ یا پی ٹی وی کرے, تو اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا مزید چینجنگز لائی جا سکتی ہیں کہ وہ پہلے سے اچھا ہو؟ کیا مطلب ان کا؟ ماضی کے ایکسپیرینس کی بیس پہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ مزید اچھا ہو. آپ کا ایرا پی ٹی وی ہمارا آپ کا جو ایرا تھا وہ پی ٹی وی اسی حساب سے دوبارہ ہو جائے. میں نے کہا نا کہ ہاں, اور اب جو ہے اب جو وہی میں نے کہا ٹرینڈ اب تو بہت زیادہ میں کہتی ہوں بہتر ہو سکتا ہے ٹیلی ویژن, اس لیے کہ مواقع اتنے ہیں سیکھنے کے کہ آپ لے آئیں ایکسپرٹ لوگ. صرف ہم لوگ جو ہیں وہ نہیں, میں کہہ رہی ہوں باہر سے بلائے جاتے تھے پہلے کی ٹرینڈ. اب مجھے یہ بات کہتے ہوئے عجیب سا لگ رہا ہے, لیکن کیونکہ آپ لوگ جو ہیں مستقبل کے لوگ ہیں اور یہ چیز کہنی چاہیے جو میں نے پروفیشنلزم کی بات کی. اب اگر آپ کا ایک اسٹینوگرافر جو بڑی پوسٹ پہ ڈائریکٹر پروگرام ہو جائے یا فلاں ہو جائے تو اس میں وہ سوچ نہیں ہوگی. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک بابو اور ایک جو افسر ہے اس میں فرق تو ہونا چاہیے. کہ یہ میں نہیں کہتی سوچ سب کی ان کی بھی بہت بڑی ہو سکتی ہے, لیکن جب جو جس کا سبجیکٹ نہیں ہے اس کو اس سبجیکٹ میں لانا. مجھے اگر اسٹینوگرافر بنا میں تو کبھی نہیں بن سکوں زندگی میں. مجھے شاید بچپن سے میں اسی لیے شاید سکسیس ہو گئی کہ مجھے ڈرامے لکھنے کا ڈرامے کرنے کا شوق تھا, اور پی ٹی وی میں میں نے ہر قسم کا کام کیا. کہ میں نے پہلے ڈرامہ کیا, ایکٹنگ کی, پھر میں ہوسٹ تھی, پھر میں بچوں کا پروگرام کرتی رہی. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, آپ خود بھی مضبوط بنے اور جو سوچ ہے وہ کریں. اور دوسرا آخر میں یہ کہوں گی کہ ٹریننگز بڑی ضروری ہے, اور ہر دفعہ نئی نئی چیزیں آتی ہیں. تو السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. میں ظہیر مرزا بات کر رہا ہوں کراچی سینٹر سے. میڈم مجھے ایک چھوٹی سی چیز یہ معلوم کرنی تھی کہ ہمارے یہاں چونکہ جب آپ اسٹارٹ کرتے ہیں کوئی کام تو پلاننگ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. یہاں ایک پروڈکشن نہیں بلکہ ایک پلاننگ کے حوالے سے مجھے ایک چیز معلوم کرنی تھی کہ جب ہم کوئی آئیڈیا دیتے ہیں یہاں سے تو اپروو ہو کے جو آ رہا ہوتا ہے اس میں ڈیلے بہت ہو رہا ہوتا ہے. تھوڑی عرصے پہلے کی بات ہے, رفت ہمایوں صاحبہ کے ساتھ میں اسس کر رہا تھا, یا شاید ناہید حسن زری صاحبہ تھی. انہوں نے کہا کہ ہم کوئی وہ دیا ہے آئیڈیا کے لیے, فصیح باری خان سے کہیں کہ وہ ہمیں بتا دیں کسی چیز کے لیے آئیڈیا, عید کا یا کسی چیز کا. اس کے بعد انہوں نے, میں نے جب فون کیا فصیح بھائی کو تو ان کا کہ ظہیر اس وقت تو میں عید کے تھوڑی کر رہا ہوں, میں نے تو کتنے مہینے پہلے کر دیا تھا, اب میں بقرعید کی پلاننگ کر رہا ہوں اور لکھ رہا ہوں. تو یہ ہمارا جو ڈفرینس ہے نا کہ جس وقت ہمیں آتا ہے کہ آپ کو اب ایک پروگرام ایلوکیٹ کیا جاتا ہے پھر آپ کرتے ہیں, یہ اس میں ہمارا ٹائم, اور باقی جو چینلز ہیں وہ بہت جلدی سے, یعنی چاہے رمضان کی بھی ٹرانسمیشن ہو کچھ ہو تو وہ جلدی جلدی بڑے بڑے جو اسکالرز ہیں ان کو بک کر لیتے ہیں مہینوں پہلے, اور ہمارے یہاں یہ ڈفرینس ہے. تو میں چاہتا تھا کہ کسی طرح سے کوئی ایسا سسٹم ہو کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم پہلے مل جائے اور ہم بھی پلاننگ اس طرح سے کر سکیں. تو آپ اس بارے میں کچھ بتائیے پلیز. آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب بھی خود دیتے جا رہے تھے, تو کیونکہ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ہونا چاہیے کہ جلدی ہو جائے. بالکل ہونا چاہیے, کیونکہ آج کل آئیڈیاز یوں یوں نکل جاتے ہیں, پھر آپ سے کوئی آگے نکل جاتا ہے. یہ پی ٹی وی میں بالکل ہونا چاہیے. ہم لوگوں کے پاس تو یہ ہوتا ہے اگر آئیڈیا کوئی سمجھ میں آ گیا تو ہم ضرور کرتے ہیں. اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی وی کا پہلے ڈرامہ بہت سکسیسفل تھا, اور آج
वो बाहर से ड्रामा लेने पे मजबूर है, कोई डायरेक्टर ही नहीं, कोई प्रोड्यूसर ही नहीं है। शायद वही बात हुई होगी कि कभी उन्होंने आइडिया दिया होगा, फिर नहीं किसी ने एक्सेप्ट किया। हमारे पास तो ये है कि 21 ड्रामे वीकली चलते हैं, हमारे से मुराद प्राइवेट चैनल्स की बात कर रही हूँ। तो जब तक वो रोजाना का एक डिस्कशन चीजें और डिपार्टमेंट मजबूत करके ना बैठे जो उनको अप्रूव करे, जल्दी करे, तो ये जो अमल ब्यूरोक्रेसी वाला है ना, वो निकलना पड़ेगा। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का जो है वो बड़ा स्लो होता है, मैं क्यों तुम क्यों, हम जो होते हैं कहते हम आगे। तो वो चीज़ रहनी चाहिए, पीटीवी को ये करना होगा। और अगर उनको सक्सेसफुल होना है तो उनको मेरा ये ख्याल है कि जल्दी जल्दी आइडियाज़ और न्यू आइडियाज़ की एक्सेप्टेंस और उसको अमल करवाना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा रोल प्रोड्यूसर का भी है ना। और मी- मसलन ये कि जो हेलो। बात की आपने मुख्तलिफ मौक़ों की, मैं देख रहा था कश्मीर डे का प्रोग्राम, वो जो किए तीनों कश्मीर टीवी से किए तीनों, कराची से भी हो सकता था, लाहौर से भी हो सकता था, कहीं से भी हो सकता था। अब जो दिन मनाए जाते हैं वो तो आप सबको पूरे साल के मालूम है ना। फरवरी में दोबारा कश्मीर का होगा तो कराची से क्यों नहीं आइडिया आ सकता। वो जो लेट अप्रूवल वाली बात है उसमें थोड़ा सा तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है ना, थोड़ा सा पहले सोचें कि अगले साल 14 अगस्त के लिए मैं ये प्रोग्राम करूँगा। अभी से आइडिया दे दोगे तो जाहिर बात है जीएमबी और पीएमबी भेज देंगे हेडक्वार्टर और उसकी अप्रूवल अभी से हो जाएगी अगर अच्छा आइडिया होगा। तो वो ज़रा सा आप लोग भी तेज़ी लाएं और आइडियाज़ जितनी जल्दी से जल्दी डेवलप कर लें। दूसरा, मैं क्योंकि पीटीवी हेडक्वार्टर में भी 3-4 कमेटियों को हेड करता हूँ और मैं देखता रहता हूँ आपके आइडियाज़ वहाँ पे आते रहते हैं, किस तरह के हैं। पढ़ना छोड़ दिया आप लोगों ने मेरे हिसाब से। मतलब ये है कि पढ़ाई प्रोड्यूसर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नावल जो नया छपे, शायरी जो नई छपे, अखबारों के कॉलम लिखो। मेरी एक ज़माने में पेशावर में पोस्टिंग हुई तो मैंने सोचा कि दूसरे स्टेशन इतना इस्टेब्लिश हो चुके हैं ड्रामे की फील्ड में, मुझे कुछ मुख्तलिफ करना चाहिए। तो मैंने वहाँ के प्रोड्यूसरों से कहा कि अखबार पढ़ो और उसमें कुछ ना कुछ कहानी होती है। तो आज की खबर के नाम से हमने एक ड्रामा सीरीज़ कर दी। सिर्फ अखबार से खबर निकालते थे, उस पर ड्रामा बनाते थे। तो वो जब तक पढ़ोगे नहीं उस वक्त तक आइडियाज़ नहीं आएंगे। और जब आइडियाज़ करो तो वो ज़हन में रख के करो कि ये मैं 6 महीने बाद या 8 महीने के बाद कर रहा हूँ। जैसे ही आइडिया अप्रूव हो जाए उसको फ़ौरन करने से ना अपनी तैयारी मुकम्मल होती है और ना ही ज़ाहिर एडमिनिस्ट्रेशन वालों के लिए आसान होता है उसको अप्रूव करना। तो इसको ध्यान में रखिएगा और जितने लोग भी सवाल करें वो अपना नाम और तारुफ ज़रूर करा दें। लें। एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी। और ये भी कि कहाँ से, कराची से बोल रहे हैं या क्या? अच्छा जी, मेरा नाम असफंदियार शाह, प्रोग्राम प्रोड्यूसर हूँ पीटीवी पेशावर में जी। सर, क्वेश्चन ये है कि चूंकि बोले बोले बोले। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो, बोलिए। आवाज आ रही है? जी। अच्छा, तो हमारे पास अपने स्टूडियोज है और हमें पैनल प्रोडक्शन के लिए ज्यादा मतलब बताया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है कि पैनल प्रोडक्शन ज्यादा करें जी, आउटडोर ना जाएं। जबकि हमारे पास यहाँ पर 82 का सिस्टम लगा हुआ है, जो 82 में ये सेंटर बना है, तो वही लाइट्स वगैरह सारा सब कुछ, कैमरे कुछ डेवलप हुए हैं, लेकिन HDI है तक, एनालॉग सिस्टम है यहाँ पे। तो मतलब ये पॉसिबल है कि जी इस यानी जो HD से भी के सिलसिले चले गए हैं और हमें फिर भी यही कहा जाता है कि जी आप लोग स्टूडियो में, ताकि क्योंकि पैसे नहीं है, अब आप जो है ना वो पेमेंट की वजह से प्रॉब्लम बन रही है। तो क्या ये कोई दरमियानी रास्ता है कि जो पैसे भी हमारे हैं और हम अच्छी प्रोडक्शन भी कर सके? और दूसरी बात, सर से मैं ये बताना चाहता हूँ, मैंने एक आइडिया भेजा था सर, उसको ऑलमोस्ट 2 साल हो गए। आपने मतलब जल्दी ही छाप के से था, एक ट्रांसजेंडर का किस्सा था उसमें, जो है ना 1 साल के वो पड़ा रहा वहां पे, और इस वजह से नहीं हो पाया कि जी बजट इश्यूज थे, क्या थे, और आज मैं उस टॉपिक में नहीं लगे और हालांकि सर ने उसको रिकमेंड किया था कि जल्दी से काम शुरू किया जाए, जो हेड ऑफिस से मुझे पता चला था। तो कोई दरमियानी रास्ता बताएं कि जी हम अच्छी प्रोडक्शन भी कर सके और उस पर कास्ट कम आए।
देखो ये सुल्ताना सिद्दीकी साहबा तुम्हारे पास आई हुई हैं अपना बहुत मसरूफ टाइम छोड़ के, दफ्तर के इंतज़ामी मामलात में क्या खराबी है वो उनसे डिस्कस नहीं करो, उनसे कोई क्रिएटिव बात करो, कुछ पूछो उनसे कि ड्रामा मैं नए मौजू पे बनाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, किस राइटर से लिखवाना चाहिए, इस मौजू के लिए कौन सा राइटर सबसे बेहतर है, कुछ कास्टिंग का पूछो कि बताएं इस तरह का रोल कराना हो तो किस एक्टर से पूछूं, और आपने ऐसा मौजू अगर मिला था तो आपने क्या किया था अपने वक्त में, ये सवाल करो उनको। अब वो अपना स्टेशन से फैसिलिटी नहीं मिली कि इंडोर करो आउटडोर करो, वो इनका काम नहीं है, वो आप अपने जीएम साहब से डिस्कस कीजिएगा और उनसे पूछें। दूसरे दूसरे ये है कि अब वो आज जुमा है क्योंकि 10-15 मिनट रह गए, मेरा ख्याल है जो यहाँ पे लोग बैठे हैं कुछ इनको भी सवाल करने दें, फिर आपकी तरफ वापस आते हैं। मेरा सवाल शायद आपने इससे पहले ना सुना हो या ना सुने, 300 कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में और माशाल्लाह हम नेटवर्क का अच्छा नाम है और अच्छी जो है वहाँ पे माशाल्लाह देने से आपकी, लेकिन डिविडेंड के हवाले से जो है वो हम नेटवर्क के हवाले से कुछ चीजें फिर सब शायद उस तरह नहीं देते। और दूसरा सवाल ये है कि हम का नाम आपके ज़हन में कैसा आया, मतलब आपने अपने सारे नेटवर्क का हम नाम कैसे, क्या हम क्या हम का नाम आपके ज़हन में क्या है? चैनल हाँ, और पहला सवाल क्या था कि स्टॉक एक्सचेंज में 300 कंपनी है पाकिस्तान हाँ। में और हम नेटवर्क माशाल्लाह उसमें वो टॉप 25 में है। जी जी, जी और उसमें जो है कि डिविडेंड उस हिसाब से इवन डिस्पर्स नहीं, ये मतलब उस हिसाब से भी है। हाँ। और ऐसा मेरा हाँ जी, इसमें मैं दुरैत को बहुत जो है क्रेडिट दूंगी, क्योंकि ये जो बच्चे में मेरे लिए तो सब भी वो बच्चे हैं, तो वो तो मेरा बच्चा सबसे छोटा बच्चा है, तो बड़ा होके भी बच्चा लगता है कि वो जो अख्तर साहब ने कहा ना कि पढ़ने पढ़ाने का, ये जो वो है, वो जब बाहर से पढ़ के आया तो उसने यही सोचा कि हम स्टॉक लिस्टेड अपनी कंपनी बनाएंगे। आज तक कोई कंपनी जो पाकिस्तान में स्टॉक लिस्टेड नहीं है, उससे ये फायदा है कि एक तो हर चीज ट्रांसपेरेंट है, आपकी हर चीज अख्तर साहब बन रहे हैं, पता है आपकी एक एक चीज, वो फिर उसको ये भी रहता है कि क्या, और आपको पता है विद इन 7 years या 6 years वी केम टॉप 25 कंपनीज, जो कि बहुत बड़ी बात थी। तो ये है, और इस वक्त जो हमारे 40% इस साल हमने ग्रोथ की है। 40% इज अ वेरी बिग ग्रोथ। अच्छा अच्छा मेरे बात, तो एक तो जो है ये, दूसरा जब हम में आप यकीन करें टिल टुडे वही है चीज के, हम जो मैंने कहा टीम वर्क पे इतना ज्यादा वो होता है। जब हमने नाम बहुत से लिखे तो उसमें एक ये भी आया, उसमें हमारे अच्छे अच्छे सीनियर प्रोड्यूसर अथर साहब भी थे, दुरैद, हम सब बैठ के करते थे, किसी ने वी कहा, किसी ने हम कहा, किसी ने कुछ कहा, तो हमें ये मैं तुम, फिर हमने कहा नहीं, ये जो होता है ना कि मिला के चलाने वाली बात, वो न सिर्फ नाम है, हम काम भी वही करते हैं। थैंक यू। दूसरा ये कि जब वो हम में हम जो है वो खुद दाखिल हो जाता है बंदों में। आप में भी ये है कि ड्रामे देखते देखते, और ड्रामे भी अच्छे होते होंगे लेकिन हमसे ज़्यादा मुतासिर हैं सारे के सारे। मैं तो क्योंकि इतना अरसा बड़ी लंबी मुद्दत वहाँ पे गुजारी है, मैं समझता हूँ कि मुझ में ज़्यादा दाखिल हो गया। मैंने पीटीवी की हिस्ट्री लिखी है तो उसका नाम भी चंद हम सफ़र रखा, हम बीच में था। दूसरी किताब लिखी तो चंद हम सफ़र, गैर प्लान नहीं था, दोनों जगह हम शामिल थे। हम में ये था, मैं जब पीटीवी छोड़ रहा था तो मेरे पास एयरवाई की ऑप्शन भी थी, मेरे पास जियो की भी ऑप्शन थी, लेकिन मैं किसी सेठ की नौकरी नहीं करना चाहता था, किसी प्रोफेशनल के साथ काम करना चाहता था। तो इनसे बेहतर प्रोफेशनल कोई था नहीं, इन्होंने मुझे ऑप्शन दी कि अख्तर भाई हमें ज्वाइन कर लें। मैंने सोचा नहीं, और मेरी किताब जो पहली है, हम भी वहीं मौजूद थे, उसका आखिरी पैरा भी यही है कि मैंने इनको क्यों छोड़ा और क्यों जाके हमको ज्वाइन किया। और आखिरी जुमला यही है कि हम टीवी जो है वो किसी एक ओनर का नहीं है, एक टीम जो है वो उसको चलाती है सब मिल के। और मैं इसी वजह से समझता हूँ कि मैंने जो फैसला किया वो शायद सबसे बेहतर फैसला था। यही हम का जिस है कि हम में चाहे आदमी छोटा है चाहे बड़ा है, उसको फ़र्क नहीं किया जाता। अगर किसी जूनियर के पास अच्छा आइडिया हो उसको भी उतनी अहमियत दी जाती है जितने बड़े को। और खुद करते वक्त उसको ये मालूम होता है, मतलब मुझे मालूम होता था कि मैंने एक फ़ैसला कर दिया है या मैंने एक चीज़ अच्छी समझी है
तो ना मुझे सीईओ कहेंगे, टोकेंगे कि नहीं गलत हुआ, ना मुझे प्रेसिडेंट कहेंगे, तो आपको एक सेंस ऑफ ओनरशिप देते हैं। हम टीवी यही बढ़ाई है उसकी, और इसी वजह से उनके ड्रामे जो हैं उसको करने वाले उसी दिल से काम करते हैं और आगे भी चलते हैं, क्योंकि इन्होंने मौका दे रखा हुआ है लोगों को, क्रिएटिव लोगों को। वही पीटीवी में जिन जिन को भी मौका मिलता है तो वो आगे बढ़ जाते हैं। इसी को ये किसी को पता नहीं है, कुछ दिनों में आपको पता चलेगा। एक हमने डिसीजन किया, ये बहुत बहुत बड़ा डिसीजन है, वो ये कि हम नेटवर्क का एक और सीईओ रख लिया है। दुरैद ने कहा कि मैं डायरेक्टर के हैसियत में रह जाता हूँ, मुझे सीईओ चाहिए, और मुझे क्योंकि काम बहुत बढ़ गए हैं हमारे, 6 चैनल, फिर पब्लिकेशन, फिर हम स्पोर्ट्स में जा रहे हैं और बहुत, तो वो कहने लगा कि नहीं, और दुनिया में ये भी पहली दफ़ा पाकिस्तान में होगा। तो जब सीईओ की बात हमने की कि हम सीईओ नया रखेंगे, तो हमारे सारे लोग हिल गए आके, जो एचओडीज थे। उन्होंने कहा आपको भी शायद ये न पता हो कि हमने सीईओ रखा है, फर्स्ट से आज से आया होगा वो असदुर्रहमान है, वो इंटरनेशनल कंपनीज में सीईओ रहा है, लीवर में रहा है। तो लोग कहने लगे कि सर आप क्यों ये बात कर रहे हैं, क्यों रख रहे हैं। उसने कहा एक तो मुझे फिलंथ्रपी का काम करना है कि 25 मुझे स्कूल्स में गवर्नमेंट के लिए मुझे वो चलाने हैं, और उसको शुरू से ही एजुकेशन का शौक। दूसरा, जब हम देखिए ये वुसअत होनी चाहिए, मैं जो पीटीवी के लिए भी कहूँ, हमारे काफ़ी एचओडी ज़रा वो हिल गए कि आप अब क्यों रख रहे हैं सीईओ, और आप क्या करेंगे। उसने कहा जब हम नया बंदा बाहर से ला के जिसने बेहतरीन कंपनीज में काम किया है, तो हमारे पास तो जितना जूस था हमने निकाल लिया कि भाई ये मुझे करना है, ये मुझे कर, लेकिन एक नया बंदा आएगा नए थॉट से, नई सोच से, जब वो नई बात करेगा तो हमारी कंपनी में हमने, अगर वो साल 1.5 साल तक वो उससे बात हुई थी कि अगर वो इम्प्रूवमेंट, डिजिटल चीज़ें जो नई दुनिया आ रही है उसमें हमारा इतना एक्सपोजर नहीं है, तो अगर वो करता है तो बेहतरीन, अगर नहीं तो उसने खुद कहा कि फिर मैं 1-2 साल में खुद ही चला जाऊंगा अगर मैं चेंज। तो ये वुसअत भी होनी चाहिए, और पीटीवी में भी होनी चाहिए ये चीज़। कंजर्वेटिवनेस जो उन्होंने कहा वो कम होनी चाहिए, जो है पीटीवी में। शुक्रिया। मेरा ख्याल है अस्सलाम जुम्मा है। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं क्वेटा से कुछ कह सकता हूँ? क्वेटा से क्वेटा से कह सकता हूँ कुछ मैं? जी जी सर आप मैं बोले, उसके सर बाद मैं सर जी सर मैं नदीम अंसारी बात कर रहा हूँ, क्वेटा सेंटर से आईटी इंचार्ज हूँ मैं सर। मैं मुझे प्रोडक्शन तो नहीं आती, ना मैं प्रोड्यूसर हूँ सर, लेकिन प्रोड्यूसर हमारा टीवी सर इदारा है, फिर सब ड्रामे देखते हैं। तो जो पीटीवी का सर बुरा हाल हो गया, यानी कि मैं सर एक न्यूट्रल बात कर रहा हूँ, यानी कि प्रोग्राम वाले शायद नाराज भी हो। आप देखें कि आप मैडम बैठी हैं, ये 1 मैन आर्मी एंड 1 वुमेन आर्मी है, ये कि पूरा एक डिपार्टमेंट, ये पूरा इतने चैनल चला रही है, और पीटीवी के इतने लोग हैं, इतनी मैनेजमेंट है, और ड्रामा बिल्कुल नीचे बैठ गया है ना। तो आपको लगता है कि कभी रिवाइव करेगा? एक ड्रामा चलता है पीटीवी का, उसके व्यूज देखिए यूट्यूब, अपनी हैसियत हमें तो यूट्यूब पे पता लगती है ना सर। अभी तो आप कहाँ खड़े, आज हम टीवी का एक चैनल चलता है, एक ड्रामा जफा ले लें सर, मिलियन व्यूज हैं। जहां से प्यारा जूनी उठाएं सर, एक एपिसोड आती प्रोमो पे सर मिलियन व्यूज हैं। तो हम इतने नीचे क्यों गिर गए सर? कब तक जाएंगे? हमारे बच्चों की रोजी से हमारा सर खून इसमें, यानी कि बहुत हमें अफसोस भी होता है सर कि बाहर जो हमें सुनना पड़ता है ना टीवी के ड्रामों के हवाले से कुछ भी ना। तो आप बताएं, दोनों से सर सवाल है कि कैसे रिवाइव कर सकता है कि पीटीवी जाए ऊपर, लोग देखें कि म्यूजिक से पता लग जाए ड्रामा कौन सा चल रहा है, अगर न्यूज चल रही तो उसका पता लग जाए। तो हम सर बहुत ही पीछे हैं सर, बहुत ज्यादा। प्लीज सर कमेंट्स कीजिएगा। इसका जवाब अख्तर साहब ने दिया था कि ये इंटरनल मसले भी हैं, लेकिन आप का सवाल बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि ये दोनों तरफ जाता है सवाल कि किस तरह से इसको इम्प्रूव करें। मैं एक तो ये सोच रही हूँ कि वहाँ प्रोफेशनल लोग हों और लंबे अरसे तक हो। जब हम ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में फंस के ऊपर के लोग 2 साल 3 साल में, तो वो उस चीज़ को समझ भी नहीं सकते। ये जो क्रिएटिव इदारा होता है वो टोटली बाकी इदारों से चेंज है, क्यों अख्तर साहब? हाँ, तो इसमें ऐसे बंदे को प्रमोट करना चाहिए या ले आना चाहिए जो कि इसकी नब्ज से वाकिफ हो, और लोगों की नब्ज से भी वाकिफ हो कि पब्लिक को क्या चाहिए और मैं क्या दे सकता हूँ। तो इनके लिए इनको मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेरा ख्याल है अब कर रहे हैं कुछ।
تو شاید بہتری آئے گی. یہ اکیڈمی بھی شروع ہوئی ہے اور آپ کے ہم ٹی وی کے 4-6 لوگ بھی توڑ کے لے آئے ہیں. تو مجھے میں سمجھتی ہوں کہ شاید کچھ بھلائی کی طرف چلے جائیں گے, لیکن بہتر ہو کہ وہ ہم ٹی وی سے منسلک ہو کے اگر یہ بھی کہیں, یہ مجھے ابھی ذہن میں آیا جو سوال سے, کہ اگر وہ کہیں تو ہم ان کے جو اپ کمنگ لوگ ہیں, جیسے ابھی یہ ہو رہا ہے, جیسے اختر صاحب بھی, میں بھی ہوں, کوئی ہو, کہ ان کو تھوڑا تھوڑا ٹرین بھی کرتے رہیں, لیکن وہ انہی میں سے ہوں جو سکھا کے آئے, کیونکہ میں نے کہا یہ ڈفرینٹ کام ہے. اگر ہم دوسرے اداروں سے لاتے رہیں ڈائریکٹر اور چیزیں, تو وہ شاید اس کریٹیوٹی کو نہیں سمجھ سکتے. نیوز میں شاید چل جائے لیکن ڈراموں میں نہیں چلے گا. اس کے لیے آپ کو ایکسپرٹ کریٹو لوگ لانے ہوں گے, ان کی ٹریننگ کرنی ہوگی, اور تب یہ ادارہ پھر سے وہیں آ جائے گا انشاءاللہ. میں بس میرا خیال ہے آج کافی سوالات ہو گئے, ہر اسٹیشن سے ہو گیا سوال, from Karachi, sir. اور میرا خیال میں Sir, last question from Karachi. ٹھیک ہے, چلیں بولیں. شکیل احمد ہالیپوٹا, پروگرام پروڈیوسر, پی ٹی وی کراچی. سر میڈم سے میرا یہ سوال ہے کہ پریزاد, اٹس اے نیو چینج ان ڈراما, تو فرسٹ ان کا مطلب آئیڈیا یہ کیسے کریٹ ہوا, اور سیکنڈ یہ کہ میڈم نے کیا یہ مطلب ایک آپ نے امیجن کیا تھا کہ اتنی ہائپ کریٹ کر جائے گا یہ ڈراما, اس کے بارے میں تھوڑے سے پلیز کمنٹس مجھے چاہیے تھے میڈم کے. تھینک یو سو مچ. یہ دیکھیں, ناولس پہ ہم پروگرام کرتے رہتے ہیں, اور جنہوں نے پریزاد لکھا ہے, وہ جو بیوروکریٹ کیا نام ہے ان کا, جن کا نام, خیر میں جن کا پریزاد لکھا ہوا, انہوں نے پہلے بھی ڈرامہ لکھا ہے, اب پریزاد 2 بھی لکھا ہے. یہ ہماری جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کا ڈرامے اور اسکرپٹ کا, ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے پروڈیوسر کا, اور اگر میں سچ کہوں تو مومنا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. مومنا درید جو میری بہو بھی ہے, جتنا اس کو اسکرپٹ کا سینس ہے, کیونکہ ابھی وہ نیٹفلکس کا بھی کر رہی ہے, نیٹفلکس والے ایسے نہیں دیتے, ظاہری ہے ان سے بہت دنوں تک گفتگو ہوئی, اور یہ تو بہرحال اس کا اسکرپٹ میں, اور اس سے پہلے ہم نے جو اسکرپٹ ڈپارٹمنٹ تیار کیا تھا اس میں بھی ہم نے ایکسپرٹس رکھے تھے, نور الہدا جیسے, کبھی کبھی اصغر ندیم سید بھی آ جاتے تھے, لیکن ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو تھا وہ بہت اسٹرانگ ہوتا تھا اسکرپٹ کا. تو اسی لیے ہم سفر, دوسرے جو زندگی گلزار یا اڈاری جیسے ہم نے سخت سبجیکٹ بھی لیے, یہ بھی ہمت جو تھی ہماری تھی کہ ہم نے چائلڈ میرج پہ لیا, اور یہ بڑے سینسٹیو سبجیکٹس ہوتے ہیں, اور ان کے لیے پھر صرف 2 لوگ نہیں, ہم جو ہائر مینجمنٹ ہے, میں بھی بیٹھتی ہوں کہ نہیں یہ کیا ہوگا. ابھی میں نے ایک کیا ہے جو آپ لوگوں کے دیکھنے کا ہے, میں نے موب مینٹلٹی پہ کیا ہے, منجوگی میں نے کیا تھا, جو میں نے خود اتنے سالوں بعد پروڈیوس کیا ہے, کہ اپنے مقصد کے لیے لوگ کس طرح سے اسلام یا مذہب کو یوز کرتے ہیں. میں پیمرا کی اور آڈینس کی شکر گزار ہوں کہ مجھے ڈر تھا کہ کیا ہوگا, پھر سے نہ بلائے جائیں, پھر سے نہ کہا جائے کہ اس میں حلالہ کا سبجیکٹ بھی آیا, اور سیاست کو ہم نے اور ریلیجن کو لیا کہ مس یوز کیسے کیا جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے لوگوں کو چھیڑ کے مارا جاتا ہے. تو وہ میں نے ایک کیا, تو 3 میں نے اس کے کیے ہیں, جو ایک اس پہ تھا, اور جو کاشف نثار نے کیا, ایک ابھی مہرین جبار نے 8 ایپیسوڈ کیے, اور ایک تیسرا جو ہے وہ کر رہا ہے سیفی حسن اور آفریدی. یہ میں صرف وہ آپ کی اسی بات کا جواب ہے کہ جو آپ نے کہا پریزاد, تو اس کے سلیکشن کے لیے نیچے سے لے کے ڈپارٹمنٹ سے لے کے ہم خود بیٹھتے ہیں کہ کوئی سینسٹیو سبجیکٹ ہے یا کوئی اسٹرانگ سبجیکٹ ہے, تو یہ کیسے اس کو بہترین کر کے چلائیں. تو اوپر بھی جب آپ کے پاس پروفیشنل لوگ آ جائیں گے, اور جو نیچے جو آپ کے پروڈیوسر ڈائریکٹر بھی اگر پروفیشنل ہوں گے, بات کو سمجھتے ہوں گے, تو اس سے بہتر ڈرامے آپ کے بھی نکل آئیں گے. تھینک یو. جی تھینک یو ویری مچ میڈم سلطانہ صدیقی صاحبہ.
اور سر اختر وقار عظیم صاحب. نو ڈاؤٹ ہم نے بہت کچھ سیکھا اور یہ ہمارے لیے ایک بڑی اچھی اپرچونٹی تھی لرننگ کے لیے. اور اوبیسلی دس از بلیسنگ فار اس. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ ہمیں اپنے قیمتی ٹائم میں سے کوئی ٹائم دیں گی تاکہ ہمارے لوگوں کی بھی جو لرننگ پروسیس ہے اس کو ہم آگے انہینس کر سکیں. تو بہت شکریہ میڈم اور آپ کا بھی سر. ابھی نماز جمعہ کا ٹائم بہت کلوز ہے اور بہت شارٹ ہے تو اس سیشن کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. ویسے تو ہمارا بھی دل نہیں چاہ رہا اور مزید باتیں بھی سننا چاہتے ہیں ہم سر سے بھی اور میڈم سے بھی تو لیکن کیونکہ اب نماز کا بھی ٹائم بہت کم ہے تو اس وجہ سے ہم اس سیشن کو یہیں پہ ختم کریں گے. تو نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ اگلا لیکچر جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا تو آپ کائنڈلی ٹھیک 2 بجے واپس تشریف لے آئے گا. تو تھینک یو ویری مچ میم, بہت شکریہ. اللہ بلیس یو کہ بہت کچھ سیکھا ہم نے. تھینک یو ویری مچ.